أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے جی؟ آپ بتائیے. ہم کس موضوع کو پڑھ رہے ہیں ابھی؟ آپا قرآن تو موضوع ہے ہی. قرآن کا کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ آپ بتائیں. تفسیر تو شروع ہی نہیں ہوئی ابھی. قرآن کا تعارف پڑھ رہے ہیں. پہلے سبجیکٹ کا صحیح نام تو لیں. ابھی تو تعارف قرآن پڑھ رہے ہیں. ابھی تو تفسیر پر پہنچے ہی نہیں ہے. دونوں تا سے ہیں مگر دونوں الگ الگ ہیں. تو تعارف قرآن پڑھ رہے ہیں. تعارف قرآن میں کل ہم نے پہلی بات کیا جانی تھی؟ قرآن کیا ہے؟ جس سے پوچھو وہی جواب دے. قرآن کیا ہے؟ جو سوال پوچھو اس کا جواب دے. کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ ہے وہ تو ہم ویسے کہتے ہیں نا، لیکن ایکچولی تو کتاب نہیں ہے. میں نے بتایا تھا. تو کیا ہے یہ؟ جی آپ بتائیں حفصہ، کیا ہے یہ؟ کلام اللہ ہے. اللہ کا کلام ہے تو ہم تک کیسے پہنچا؟ سورس کیا ہے اس کا؟ آپ بتائیں نا ہی. وہی ہے. اور وہی کے نزول کے کتنے طریقے بتائے تھے میں نے؟ وہی کتنے طریقوں سے آتی تھی جی نسرین؟ جی جی بالکل. ان کو سجیشن نہ دیں. جب آپ سے پوچھوں گی خیر سے نہیں آئے گا. جی ہاں بالکل. اور اللہ براہ راست دیتے. 5 شکلیں ہیں. وہی کی 5 شکلیں ہیں گھنٹی کی شکل میں. اور گھنٹی کی شکل کی وضاحت میں نے کل کر دی تھی. حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور جب آپ آتے تو دہیا قلبی کی شکل میں آتے. کیوں؟ اللہ کی مرضی. چنا اللہ نے انہیں. اور جبرائیل اصل شکل میں آ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ وہی عنایت فرما دے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول، ایک ہی وہی ہے. اور یا پھر دل پر بات القا کر دینا، یعنی براہ راست دل میں وہی ڈال دی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 شکلیں ہیں وحی کے نزول کی. قرآن سب سے زیادہ کس طریقے سے آیا ہے یہ بھی میں نے کل بتایا تھا. حفصہ آپ بتائیں. گھنٹی والی شکل، جرس بس توتے جرس بس توتے جرس، گھنٹی کی شکل میں سب سے زیادہ قرآن اسی طریقے سے آیا. اور یہ طریقہ آسان تھا سب سے. جلدی جلدی یہ سب سے آسان تھا. جی ہاں نہیں، میں نے آپ کی رائے نہیں مانگی. یہ آسان تھا. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. جی یہ سب سے مشکل ترین طریقہ تھا. یہ سب سے مشکل ترین طریقہ ہے، لیکن سب سے زیادہ وہی اسی طریقے سے آئی. ٹھیک ہے. اپنی رائے نہیں دینی نا. وہ آپ نے گھر جا کر پوائنٹس نہیں بنائے تو آپ کھڑی ہو جائیں اور اس آزاد میں کھڑی ہو جائیں. میں نے کہا تھا نا سب کل پوائنٹس بنا کر لیں گے. آپ نے پوائنٹس بنائے کہاں ہے؟ میں ابھی چیک کروں گی وقفے میں. آپ لوگ تو غیر حاضر تھے. آپ کو تو اس خوشی میں کھڑا کرنا چاہیے. آپ نے پوائنٹس بنائے کوثر؟ بنائے ہیں، کوشش کی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے بھی نہیں پوائنٹس بنائے نا. اب آپ کے احترام میں آپ کو کھڑا کر نیکسٹ کر دوں گی. اب آپ جو ہے نا 1 منٹ کھڑی رہے. نسرین آپ نے پوائنٹس بنائے الحمدللہ. آپ لوگ جب تک ہوم ورک کرنے کی عادت نہیں بنائیں گے آپ کو کام نہیں آئے گا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ہوم ورک چاہیے، ورنہ پھر لسنرز میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو مجھے آ کر یہ وہ نہیں سنانا. میں بھی ویلی نہیں ہوتی، لیکن میں نے کبھی آپ کو کہا کہ میں آج لیکچر پریپیئر نہیں کر سکی تو پھر مجھے مت بتایا کریں. راتوں کو جاگے، میں نے کل ہی کہا تھا نا راتوں کو جاگے. آن لائن اسٹوڈینٹس ویسے بھی ہینڈ ریز کریں. کس کس نے اپنا ہوم ورک کیا؟ کس کس نے پوائنٹس بنائے؟ جی جی ہینڈ ریز کریں، میں دیکھتی ہوں. فرزین آپ نے کیوں نہیں بنائے بیٹی؟ فرزین باجی میں جی جی بیٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے کیوں ہوم ورک نہیں کیا بیٹے؟ باجی میں ہاں جی باجی میں مارننگ کلاس میں لسنر کے طور پہ رہنا چاہ رہی ہوں. آپ بے ایوننگ شک میں ایک جو ہے وہ کلاس اسٹوڈنٹ کے جوائن لحاظ کریں. سے میرے اور بیٹے ایک کلاس جوائن کریں، نہ کریں آپ 2 کلاسیں جوائن. آپ غلط چل رہی ہیں. آپ ایک کلاس جوائن کریں اور پریفریبلی مارننگ کلاس جوائن کریں کیونکہ یہ ری ٹھیک اسٹارٹ ہے. ہے.
اور آپ جو ہے نا ہوم ورک ساتھ کریں, آپ کا علم پختہ ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2 کلاس سے میں سن لوں گی اور میرا علم پختہ ہوگا, میرے بیٹے ایسا نہیں ہوگا. attend 1 class and do its homework regularly. I must suggest. ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے اس کے باجی. بعد آج آپ دیکھ لیں, پھر آپ نے مجھے فائنلی بتانا ہے کہ آپ ایز اسٹوڈنٹ کون سی کلاس کا دیں, صبح والی یا شام والی. فائنل آپ نے خود کرنا ہے. جو آپ ایز اسٹوڈنٹ کریں گی اس کا ہوم ورک اور ٹیسٹ آپ کریں گی, اور جو آپ ایز لسنر کریں گی آپ جو ہے اس کا ہوم ورک نہیں کریں گی. آپ نے مجھے فائنل کر دینا ہے. اگر میرا سجیشن پوچھیں گے بینگ اے ٹیچر آن جی ٹھیک behalf ہے of my experience, میں آپ کو کہوں گی بے جی شک ان کی کلاس نہ لیں یا اسے ایز لسنر سن لیں, صبح کی کلاس سے. ڈیسیژن ول بی یورز. تو کل آپ نے مجھے کلیئر کرنا ہے. اوکے, ٹھیک ہے باقی سارے جو جی ٹھیک ہے اچھے اچھے انشاءاللہ. بچے ہیں انہوں نے آج مجھے میسج کر کے بتانا ہے کون کون بینگ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. بشرا آپ نے مجھے میسج کر دیا تھا آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو میرے بچے اپنے ہوم ورک کرتے ہیں. میں چھوٹے چھوٹے سے ہوم ورک دوں گی, بڑے بڑے نہیں دوں گی, لیکن یہ چھوٹا چھوٹا کام آپ نے کرنا ہے. اگر آپ لوگ نہیں کریں گے, بیٹھ جائیے, پاک سرزمین شاد باد, تو یہ پھر جو ہے نا آپ کمزور رہیں گے اپنے سبق میں. یہ آپ کی ٹانگیں مضبوط کرنے کے لیے ہے, نوٹ سزا. ہمارے سر تھے وہ بازو اوپر کرا, چھوٹے تھے ہم لوگ تو کام نہیں کرتے تھے تو بازو اوپر کرا دیتے, کہتے تھے ایکسرسائز کرا رہا ہوں, سزا نہیں. اللہ اکبر. اچھا جی, اس کے بعد میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اس کے بعد کون سا جو ہے وہ تھا ٹاپک. ہم نے کل اسی میں تعارف قرآن میں اگلا ٹاپک کیا پڑھا تھا, بھول گئے نا, کیونکہ آپ نے گھر جا کے نہ تو لیکچر کو دوبارہ سنا, نہ آپ نے جو ہے کوئی نوٹس کی طرف ہاتھ لگایا. چل گیا بس, ٹھیک ہے جی. اگلا کیا تھا, وہی کے طریقے پڑھے, اور کیا پڑھا, اتنا لمبا 1.5 گھنٹے کا لیکچر تھا. کیا اگلا تھا, وہی کیا نزول تدریج کے ساتھ ہوتا ہے, تدریجی نزول, گریجول ریویلیشن, یہ پڑھا. اس کے بعد پھر کیا پڑھا, یہ تو چھوٹی سی بات تھی نا, حفاظت قرآن. قرآن کی حفاظت کیسے کی, جو ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے, اور یہ میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, غیر مسلموں کو تو نہیں, تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن لکھا گیا ہے. تو حفاظت قرآن میں نے آپ کو کل تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا. تو حفاظت قرآن کا پہلا دور کون سا تھا, عہد نبوی. تو اس میں لکھنے کا اہتمام کرواتے تھے آپ, کرواتے تھے. تو دوسرا دور کون سا ہے, اب بولنا نہیں ہے, ہاں دوسرا دور کون سا ہے جی, دور عہد صدیقی یا دور صدیقی. کیا کروایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیسیکلی, نہیں کیا کروایا تھا, رکوایا تو نبی سے پسند نہیں ہوا تھا, کیا کروایا تھا ایکچولی جی. لکھا ہوا باقی 3 طریقے تو تھے نا کہ کے پاس کے پاس کسی اور کے پاس نہیں تھی, ابو خزیمہ صرف ایک کے پاس نکلی تھی. صحیح کہا آپ نے, ماشاءاللہ اچھا بتایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بک کمپائلیشن کرائی تھی, کتابی شکل دی تھی. تو اسی طرح سے کی شکل دی تھی جیسے آج ہمارا قرآن مجید ہے. کس طرح پارٹس کروائے تھے حفصہ, جو سوال سنے سمجھے اور جواب دے, 30 پارے بنوائے تھے. کس طرح بنوایا تھا جی, آپ بتائیں کوثر.
किस एतबार से? सूरतों के एतबार से, पारों के एतबार से, या पूरी एक कुरान कैसे कराया था? सूरतों के एतबार से। पेपर नहीं था तो किताब उस तरह नहीं बन सकती थी, तो सूरा के एतबार से कुरान मुरतब किया गया, ठीक है। अलग अलग सूरतें लिखी गई थी, ठीक है। इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था इस सहीफे का? उम्मुल मुसहफ, कल भी मैंने बताया था। उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट दौर कौन सा आया था तदवीन का? कुरान की हिफाजत का थर्ड दौर कौन सा था? जी, अहद उस्मानी। बारक अल्लाह फी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर नहीं, उमर के दौर में कुछ नहीं हुआ, जरूरत नहीं पड़ी। अहद उस्मानी, हजरत उमर का दौर सीधा स्किप हो जाता। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया था, किस चीज पे इकट्ठा किया था? जी, लेकिन वो बाद में वो लगा रहता है वो अपने तो उस्मान ने किया कि 7 सूबे थे, तो 7 मतलब मुझसे तैयार करवाए, तो बाकी सारे मुझसे जो दिलाए लाए वो हजरत ईसा के पास बताया कि जो शेर था बनी उसको वाला नुस्खा था, उसके मुताबिक उसके 7 लहजे की 7 तारीखें थे, और आप सुबह को एक मतलब नुस्खा भेजा और 7 तारीखें थे कि वो अपने अपने मतलब जो भी लहजे में सीखना चाहते हैं वो उसको सीख पाए। तो उसी तरह 7 नुस्खे बिल्कुल सही। किरातों का इख्तिलाफ खत्म किया। हर इलाके का मकामी लबो लहजा था और लबो लहजे के साथ मानने में भी फर्क पड़ता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 लहजों पर 7 एक्सेंट्स पर कुरान सिखाया था। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने तक गैर अरब बहुत सारे मुसलमान हो चुके थे, तो प्रॉब्लम ये थी कि एक्सेंट्स का इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा था। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन 7 एक्सेंट्स पर उम्मत को जमा किया, जिन 7 एक्सेंट्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ किया था। उस जमाने में इस तरह नेट वगैरह तो था नहीं, तो फिर उन्होंने ये तरीका अख्तियार किया कि सबके कुरान जो जाती लोगों ने लिखे हुए थे कहीं भी, वो लेकर जलवा दिए गए, और बाद इसी ने काम को उन पर एलिगेशन भी बनाया गया। खैर वो एक अलहदा मसला है, लेकिन जो है मसहफ 7 तैयार करवाए गए, और जो मसहफ हैं हर सूबे में एक एक मसहफ भेजा गया। उस वक्त इस्लामी रियासत 7 सूबों में बटी हुई थी, रियासत बहुत बड़ी थी, सूबे 7 थे, और वहां पर 7 कारियों की बड़ी तादाद भेजी गई मदीना से और मक्का से, और वो कारी लोगों को 7 लहजों की तरबियत देते थे। फिर वहां से आगे चलता सिलसिला जो है वो चला। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत को क़िरात पर जमा किया, इसीलिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को जामिउल कुरान भी कहते हैं। और अभी नसरी ने बहुत अच्छा बताया, मगर बीच में उनका अम्मा आयशा के पास था मसहफ, रेवानी में कह गई अम्मा हफ्सा के पास था मसहफ, ठीक है। तो हमने कल असल में पढ़ा था कि कुरान मजीद क्या है, कुरान मजीद हम तक पहुंचा कैसे, कुरान के नजूल वही के क्या क्या मीडियम्स थे, और कुरान की हिफाजत कैसे की गई। ये वो मौजूआत हैं जो कल हमने पढ़े थे। और हमने इसकी तदवीन की कुछ अगली बातें भी हमने देखी, जैसे हमने देखे कि नुक्ते डलवाए किसने, हरकत किसने डलवाई, और हमने ये भी देखा कि इसके अहजाब, पारे और रुकू की तकसीम कैसे हुई। ये सब बातें हमने कल डिस्कस की। फिर इस पर रमूज़े औकाफ भी डाले गए। अरबों को तो उनकी जुबान थी, पता था, जैसे हमें अपनी जुबान का बहुत पता है, तो हमें इतनी जरूरत पेश नहीं आती, फुल स्टॉप हो ना हो हमें पता है, जुमला मुकम्मल हो गया। तो अरबों में इसकी जरूरत नहीं थी, अरब जो थे। लेकिन हम जब गैर अरब मुसलमान हुए, एक बड़ी तादाद गैर अरबों की मुसलमान हुई, तो उन लोगों को फिर मसला पेश आया कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ वक्फ है, कहाँ वक्फ नहीं है। तो फिर रमूज़े औकाफ जो है वो मुतारिफ कराए। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम अजमाइन ने रमूज़े औकाफ का काम किया। ये काम भी ग्रेजुअल हुआ, मगर इसकी तकमील जो है हुज्जाज बिन यूसुफी के हाथों हुई। तो ये जो है रमूज़े औकाफ का काम, ये बहुत अहम है, और रमूज़े औकाफ का इल्म बड़ा अहम है। तजवीद में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत आसान है। जैसे मीम जो है वो वक्फ लाजिम का जो है वो सिंबल है, तो जो है वो वक्फ मुतलक का सिंबल है, जीम जो है वो वक्फ जायज का सिंबल है, सोल जो है वो कद यूसल का सिंबल है, वगैरह वगैरह। किफ जो है वो वक्फ नलई का सिंबल है, किफ नबी जो है वो वक्फ
وقف علی النبی جو ہے اس کا سمبل ہے. تو یہ سارے سمبلز ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں رکنا ہے یا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. تو وہ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا وہ تجوید کا ایک موضوع ہے باقاعدہ، تو یہ پورا ٹیبل جو ہے وہ ہم تجوید میں پڑھیں گے. لیکن یہاں یہ جان لیں کہ قرآن کا کام ہر دور میں ہوا ہے. آپ کو پتا ہے پہلی تفصیل لکھنے کے لیے کس نے کہا فرسٹ ٹائم؟ نہیں پتا نا. مروان بن عبد الحکم جو ہیں اموی حاکم تھے، تو انہوں نے 72 ہجری میں، یہ بہت دور کی باتیں نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے شہید کیے گئے؟ جی مروان کے دور میں کیا ہوا تھا؟ 61 میں بتا رہی ہوں آپ. اور یزید کب وفات پا گئے؟ 64 میں. اور ان کے بعد پھر حکومت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی نہیں رہی. یزید کے جو بیٹے تھے انہوں نے حکومت لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ لوگ ان کی بیعت پر راضی تھے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں تخت قبول کروں گا، جو کچھ بھی ہو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی شہید کی گئی ہے، ان کے بچے شہید کیے گئے ہیں، تو مجھے تو قتل حسین کی بو آتی ہے. آئی ول ناٹ ایکسپٹ. تو پھر جو ہے یہ اموی فیملی میں آگے ٹرانسفر ہو گئی، کزنز میں ٹرانسفر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب جو ہیں مروان بن الحکم جو ہیں وہ حاکم بنے، اور 72 ہجرہ میں انہوں نے باقاعدہ یہ آرڈر جاری کیے کہ قرآن کی تفاسیر تحریر کی جائے. بہت علمی کام ہوا ہے. اعتراضات تو کیے جاتے ہیں، کچھ اعتراضات صحیح بھی ہیں، لیکن گریجول چیزوں میں چینج آنا بھی بہرحال طے تھا. لیکن علمی کام جو ہے وہ اموی خلافت میں بہت ہوا. صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں نا، بادشاہت وہ عباسی لے کر آئے. یعنی پہلے تو خلافت راشدہ تھی نا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت منہج النبوہ، نبوت کے طریقے پر قائم کی گئی خلافت. وہ تو پھر خلفائے راشدین ہی کی طاقت تھی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت تو ہوگی مگر بادشاہت سے قریب. وہ پھر امویوں کی رہی طرز خلافت ہی رہا، لیکن انہوں نے اپنی ذاتی کمائیوں سے اپنی زندگی کو پورا سائش کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کٹ کھنی بادشاہت آئے گی تم کو. یہ پھر عباسیوں سے شروع. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے 2 ادوار بتائے. خیر یہ حدیث آپ سے کبھی پوری ڈسکس کروں گی. تو جو عیش و عشرت والی بادشاہت شروع، جو آپ الف لیلہ کے قصے پڑھتے ہیں، وہ پھر عباسیوں سے شروع ہوئی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، خلفائے راشدین تو ہمارے ہیں ہی، اموی بھی ہمارے ہیں، عباسی بھی ہمارے ہی ہیں. تاریخ میں یہ ہمارے اجداد ہیں، اسلاف ہیں. کچھ غلطیاں کی، کچھ صحیح کام کیے، مگر یہ نہیں ہوتا نا کہ میٹھا کھا لیں اور کڑوا چھوڑ دیں. ہمارے ہی ہیں. کچھ غلطیاں ہیں، کچھ صحیح کام ہے، باقی ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق جزا پائے گا. اتنا جہنم کے فیصلے کرنے نہ نکلا کریں، وہ اللہ کے معاملے ہیں، وہ اللہ پہ چھوڑ. تو قرآن مجید کی تدوین کا کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میں نے آپ کو مکی اور مدنی دور کی صورتیں اور ان کی نزول کی کیفیت بھی کل عرض کر دی تھی، اور بتا دیا تھا کہ مکی دور کے کیا حالات تھے اور مدنی دور کے کیا حالات تھے، اور کیا بنیادی فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں میں. اور آپ کو نہ بھی پتا ہو کسی صورت کا، اس پر نہ ہی لکھا ہوا کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، آپ صرف اس صورت کے انداز سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے. یہ میں آپ سے عرض کر چکی ہوں کل ساری تفصیل. ایک اہم بات جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے وہ ہے شان نزول. صورتوں میں شان نزول بعض آیتوں کی ہے اور بعض صورتوں کی بھی ہے. جیسے سورہ یوسف ایک سوال کے جواب میں آئی، سورہ کہف 3 سوالات کے جوابات میں. تو بعض اوقات صورتیں اور بعض اوقات آیتیں کسی واقعے سے متعلق آتی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ قرآن تدریج کے ساتھ آئے نا، تو کیا ہوتا تھا جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا پھر اس پر تبصرہ آتا تھا. سورہ آل عمران پڑھی ہے آپ نے؟ کس چیز پر بحث ہے سورہ آل عمران میں؟
نہیں پتا, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ہوم ورک کریں, ہوم ورک کریں گے تو یاد رہے گا. غزوہ احد پر, غزوہ احد جو ہار گئے تھے اس کی پوری ڈسکشن جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے کہ کیا ہوا, کیوں ہارے, کیسے ہارے. غزوہ تبوک کی ساری ڈسکشن آپ کو توبہ میں مل جائے گی. تو واقعہ ہو جاتا تھا, پھر اس کے بعد سورت آتی تھی. تو اس وجہ سے بہت ساری سورتوں اور آیتوں کے شان نزول آپ کو ملیں گے. اب سورہ توبہ بنیادی طور پر جو ہے یہ ساری غزوہ تبوک کے ساتھ بحث کرتی ہے, بالکل درست ہے, لیکن سورہ توبہ ہی کی جو یہ آیت ہے, سوری سورہ توبہ کی نہیں, یہ سورہ نساء کی, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین اور مشرکات کے ساتھ اب نکاح نہیں ہوگا. مشرک مرد اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد اور عورتیں نکاح نہیں کریں گے. جو پہلے ہو چکا وہ بھی اب ختم, جو نکاح پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ بھی ختم. تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے پورا واقعہ موجود ہے کہ مرسد بن ابی مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اسلام سے پہلے ان کا فزیکل ریلیشن تھا ایک عورت کے ساتھ, تو مسلمان ہو گئے, چھوڑ دیا اس سے, پھر مدینہ ہجرت کر آئے. کسی کام سے مکہ گئے تو وہ عورت ملی, تو ان کو کہنے لگی کہ میں تو تمہیں بہت پیار کرتی ہوں بی بی. تو انہوں نے کہا نہیں, تمہارے اور میرے درمیان اب اسلام بھائی ہے, اب نہیں. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں, اگر وہ الاؤ کرے تو تم سے نکاح کر لو. دیکھیے یہ ہے اسلام خاص. کل میں نے سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کی تعلیم کا مقصد اخلاقی تربیت ہے. وہی مرسد بن ابی مرسد کئی سالوں سے اس عورت کے ساتھ ریلیشن میں تھے, مگر جب مسلمان ہوئے تو اپنی رضا مندی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ زنا تو حرام تھا نا, تو چھوڑ دیا. اور پھر اس سے کہنے لگے ابھی غیر مسلم عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا حکم آیا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں رکھ سکتا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ بیٹھے تھے, مگر اللہ کا تقویٰ, یہی شعور پیدا کرنا اس قرآن کا بنیادی مقصد ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے فزیکل ریلیشن نہیں رکھ سکتا, ہاں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگوں گا, اگر انہوں نے اجازت دی میں آپ سے نکاح کر سکتا. تو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور پھر یہ آیات اتر آئی کہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرے گا چاہے کتنی اچھی لگتی ہو, اور کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کرے گی چاہے کتنی اچھی لگتی ہو, اور جو پہلے نکاح ہو چکے ہیں وہ واپس بھیج دو اور اپنی واپس بلا لو. ٹھیک ہے, تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس آیت کی شان نزول ہے. ٹھیک ہے, اب قرآن مجید کے اعتبار سے کئی علوم ہیں. قرآن مجید تو ہماری اصل کتاب ہے نا, اصل مصحف ہے. اب اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم ہمیں سیکھنے پڑتے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کا کوئی بچہ میڈیکل میں جاتا ہے تو اسے کتنا کچھ ساتھ پڑھنا پڑتا ہے نا, تبھی جا کر وہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے. ایک انجینئر جو ہے اس کو بھی میتھ ڈرائنگ کتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے, تب جا کے انجینئر بنتا ہے. تو قرآن کے طالب علم کو بھی کئی علوم ہیں جو سیکھنے ہوتے ہیں, اور ہر علم جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شاخ ہے. کسی ایک علم کا نام بتائیں سب سے قرآن سے جڑے ہوئے, قرآن سے جو علوم ہم سیکھتے ہیں جڑے ہوئے, کسی ایک علم کا نام بتائیں. تجوید, شاباش, اعتبار سے کہیں تجوید. تجوید قرآن کا علم ہے نا, قرآن پڑھنے کا علم ہے. پورا علم سے پی ایچ ڈی پوسٹ پی ایچ ڈی ہوتی ہے, کوئی لیول نہیں ہے اس کے رکنے, باقاعدہ علم ہے. قرآن کیسے پڑھا جائے گا, اس کے حروف کی ادائیگی کیسی ہوگی, کس طرح اس کے مخارج ہوں گے, پورا باقاعدہ علم ہے. اور علم الفرائض میں شامل ہیں اس کے پہلے درجات, جو پہلے 3 لیول جو ہیں علم التجوید کے وہ علم الفرائض میں ہیں, اگلے درجے علم الفرائض میں نہیں. اچھا نسرین آپ ایک علم بتائیں. قرات تجوید ہی کہا جاتا ہے نا پارٹ. ہاں, ترجمہ, قرآن کا ترجمہ, کیونکہ قرآن جو ہے وہ جب غیر عربوں تک پہنچا تو پھر عربی زبان ان کے لیے نابلد ہو گئی. تو پھر قرآن کے ترجمے کو کیسے کیا جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے, یہ بڑے پیریوڈیکل کام ہوا ہے, کیونکہ قرآن کا ترجمہ آسان کام نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ, لکھ لے کہیں موٹا موٹا, قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, قرآن کی صرف ترجمانی ہو سکتی. You can convey the message of the Quran. You can never translate the Quran. کیونکہ قرآن کو ٹرانسلیٹ کر لینے والی وسعت کسی زبان میں نہیں ہے, اور اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی طرح بے مثال. وہ عربی کا ایک محاورہ ہے, فریز ہے, وہ کہتے ہیں کلام الملوکی ملوک الکلام.
بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اللہ کا کلام جس طرح اللہ بے نیاز ہے اور بے نظیر ہے, یہ بھی بے نظیر ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تو اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا, آپ کسی طرح وہ زور نہیں لا سکتے. قرآن تو بڑی عظیم چیز ہے, آپ اقبال کے کسی شعر کا انگلش میں ترجمہ کریں اور وہ اثر لا کر دکھائیں جو اقبال کے شعر کے اندر نہیں لا سکتے. آپ میننگ کنوے کر سکتے ہیں, وہ اثر کہاں سے لائیں گے جو اردو میں آ کر دل کو ہٹ کرتا ہے. سملرلی شیکسپیئر بڑے مشہور شاعر ہیں, تو آپ شیکسپیئر کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا بونگیاں ماری ہوئی ہیں, لیکن انگلش میں لوگ سنتے ہیں اور تڑپتے ہیں. وہ وہی بات ہے کہ ہمیں وہ ایفیکٹ نہیں ملتا جو اصل میں زبان کے اندر تھا. تو ایک عام انسان کے ہم بات کے اس کی فلسفی, اس کی آئیڈیالوجی کنوے کر سکتے ہیں, اس کا اجازت زبان کنوے نہیں کر سکتے. تو قرآن تو جی اللہ کا کلام ہے, اور قرآن کی خوبیوں میں ایک باقاعدہ پہلو ہے, اور وہ ہے اعجاز البیان. قرآن کے بیان کا اعجاز, جو آپ قرآن سنتے ہیں اور روتے ہیں, وہ کہیں سے نہیں آ سکتا, وہ آ ہی نہیں سکتا. تو لہذا قرآن can never be translated in any language. You just convey the message of Quran. تو قرآن کا مزہ لینا ہے تو پھر مزے کے لیے تھوڑی محنت کرنی ہوگی نا. آپ سادے چپس بنا لیں, ہے نا, کیوں آپ KFC والے چپس بناتے ہیں, وہ ڈھونڈتے ہیں ریسیپیاں, ہے نا, کیوں؟ کیونکہ ٹیسٹ آتا ہے. تو پھر ان کے لیے وہ ہوتا ہے نا کہ پانی میں ڈبو کے رکھو, پھر نکالو, پھر پتہ نہیں چینی لگا کے رکھو, 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں. تو بندہ پوچھے سیدھے کاٹو اور بنا لو, لیکن وہ مزہ نہیں آئے. تو اگر قرآن کا اصل مزہ لینا ہے تو پھر قرآن سیکھنے کے لیول تک, یعنی کہ بیسک آپ کو گرامر سیکھنی ہے. مشکل ہے لیکن پھر آپ کو لطف آئے, پھر آپ کو اعجاز البیان کا جو ہے مزہ آئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا اہم ہے, بہت اہم. اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. تو بالکل قرآن کا ترجمہ ایک باقاعدہ مضمون. پھر ایک اور اہم مضمون, جی, عربی گرامر باقاعدہ بنائی گئی. یعنی کہ زبان پہلے بنتی ہے, گرامر بعد میں بنتی ہے. گرامر کیسے بنتی ہے؟ زبان خود بخود بن جاتی ہے نا, پھر دیکھا جاتا ہے کہ اہل زبان کیسے استعمال کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام شروع کیا, اور یہ بھی مکمل ہوا حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں. اب حجاج بن یوسف کے کیریکٹر کے 2 پہلو ہیں, ایک واقع ہررا والا پہلو اور ایک یہ والا پہلو. تو یہ معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. اینی ویز اب جو ہے نا یہ کیوں کیا گیا گرامر پہ اتنا کام, کہ غیر عرب ہم لوگ جب قرآن پڑھنے بیٹھے تو ہمیں لینگویج آنی چاہیے. تو لینگویج سیکھنے کے لیے گرامر چاہیے. تو گرامر کو پھر ڈیفائن کیا گیا, رولز نکال کر. اب پتہ نہیں کتنی کتنی کتابوں کو پڑھا ہوگا, کتنا سوچا ہوگا, پھر جا کے رولز نکالے ہوں گے کہ اچھا یہ ایسے بنتا ہے, یہ ایسے بنتا ہے. ہمیں وہ بنے ہوئے رولز یاد کرتے مشکل ہے. تو دیکھیں جنہوں نے ڈیرائیو آؤٹ کیا ہے, سلام ہے ان کو, ہیٹس آف ٹو دم. مگر ہم نے کبھی ان کے لیے اس معنی میں دعائے خیر بھی نہیں کی. ہم کہتے ہیں ہاں جی ہمارے صحابہ نے بڑا کام کیا. کیا کام کیا پتہ نہیں. انہوں نے کتنی ہی بے نیند راتیں جاگی, تب جا کر انہوں نے یہ رولز آف گرامر جو ہیں, زبان تو بن جاتی ہے. آپ کو اپنی زبان کے کتنے رول آتے ہیں بتائیں, حالانکہ پڑھے بھی ہے. تو آپ دیکھیں کوئی بھی زبان جو سیکھتا ہے نا بندہ, وہ اس کے رولز نہیں سیکھتا. کسی انگریز سے جا کر انگریزی کی گرامر پوچھے, اس کو نہیں آئی, مجھے آپ کو آتی ہے, کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے. تو کوئی گرامر نہیں سیکھتا, لیکن پھر گرامر کے رول بنائے گئے. تو عربی گرامر جو ہے یہ بھی قرآن سیکھنے کا ایک میڈیم ہے, اور پھر اس کو سکھانے کے لیے کہ غیر عرب کیسے سیکھے, انہیں آسان لگے. اوور دا ایئرز اس کے اوپر کام ہوا ہے. بڑے اعلیٰ پروگرامز جو ہیں وہ متعارف کرائے گئے ہیں, بہت کام ہوا ہے اس کے اوپر, بہت اچھا. اور کوئی علم؟ احادیث کا علم جو ہے بنیادی طور پر وہ الگ برانچ ہے, لیکن قرآن کی تفسیر میں تفسیری احادیث کو الگ کیا گیا. ٹھیک ہے, قرآن کی تفسیر میں تفسیری احادیث تلاش کی گئی, الگ کیا گیا, اور پھر ان کی صحت وغیرہ کو پرکھا گیا. تو ہاں, تفسیری آثار و احادیث کی تلاش. جی, اور کوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ نہیں ہو سکتا, تو ترجمہ ہمیں ملتا ہے.
आपा तर्जुमा से मुराद ये है कि एग्जैक्ट हरूफ को बयान करने वाले हर्फ और वो असर हम नहीं ला सकते, ये तो हम सिर्फ माना बयान करते हैं, यानी कि इस आयत का मतलब क्या है बयान करते हैं, लेकिन वो असर, वो इम्पैक्ट नहीं लाया जा सकता, वो नहीं हो सकता। जी बस खत्म हो गए? नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुए। उलूमुल कुरान आसान, आप पूजे में दरिया बंद कर लें। उलूमुल कुरान बाकायदा सब्जेक्ट है जी, उलूमुल कुरान के कुरान की तालीम के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा। उसमें फिर अरब तारीख भी सीखनी पड़ती है, अरबी जुबान की भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करनी पड़ती है, और अहवाल सहाबा जानना पड़ता है। तो उलूमुल कुरान बाकायदा एक सब्जेक्ट है। अगर आप मास्टर्स वगैरह करें ना इस्लामियात में, तो उलूमुल कुरान पढ़ाया भी जाता है। और सबसे अहम जो अभी पढ़ने वाले हैं आप, वो है तफसीर, तो उसका तो नाम ही किसी ने नहीं लिया। तो तफसीर भी तो है, तो तफसीर में बहुत काम हुआ जी, बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ, अव्वल जमाने से काम हुआ। लिहाजा मरवान बिन अल हकम ने तफासीर लिखने के लिए ऑर्डर दिया बाकायदा, यानी कि जाहिर हुकूमती सपोर्ट दी गई होगी, पैसे लगाए गए होंगे। तो अव्वल दर्जे की जो तहरीरें हैं, सबसे आपको जो कदीम तफसीर मिलती है वो है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की अल-मिक्यास। फिर उसके बाद ताबाइन की तफासीर हैं, मुजाहिद हैं, कुतैबा हैं। अब जो अव्वलीन दर्जे की यानी कि सहाबा और ताबाइन के हक की तफसीरें हैं, इनके अंदर आपको तफसीर बराह रास्त जो है वो आसार पर मिलती है। तफसीर की जो बुनियादी किस्म है वो है तफसीर मासूरा या मासूरा तफसीर, असर पर की गई तफसीर। असर किसको कहते हैं? वो वाला असर नहीं जो जादू से हो जाता है, वो उर्दू में ही होता है। अरबी में असर कहते हैं निशान को, तो उसकी जमा आसार है। तो अहादीस और अकवाले सहाबा, ठीक है, अहादीस और अकवाले सहाबा। तो अहद सहाबा में इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था कि जब तफसीर की जाए तो अपनी राय उसमें शामिल ना की, तो राय वाले ज्यादा मामलात भी खैर नहीं थे। फिर अब्बासी दौर में जो तफसीरें हुई हैं, अब्बासी दौर में फलसफे ने बहुत जोर पकड़ लिया था, और फलसफे को लेकर दीन पर बहुत एतराजात थे, जैसे आज साइंस को लेकर है। तो फिर उलामा ने उसके रद्द में तफसीरें लिखी हैं। लिहाजा फखरुद्दीन राजी की तफसीर देखें, तफसीर तबरी देखें, इस तरह की जो तफसीरें हैं उनमें इन मामलात पर बहुत बहस की गई। ठीक, फिर उसके बाद साइंस का दौरा हुआ ज्यादा, तो फिर उसके जवाब में कई तफसीरें आई। तो बहरहाल तफसीरों की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। तो उर्दू में मारिफुल कुरान जो है वो बड़ी मशहूर है, और मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान जदीद तकाज़ुं से बहुत हम आहंग होने की वजह से बहुत उसने शोहरत पाई। और कदीम तफासीर में जो है अल-मिक्यास इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और तफसीर इब्न कसीर जो है अब्दुल्ला बिन कसीर की, उसको अल्लाह ने बहुत शोहरत दी। और जो है तफसीर कबीर, वो बहुत उसने शोहरत पाई। और तफसीर जलालैन जो है उसने बहुत नाम पाया। लेकिन बहरहाल बहुत तफसीर बैज़ा भी बहुत मशहूर है। हर तफसीर की अपनी खूबियां रही हैं, यानी कि तफसीर कोई भी ऐसी नहीं लिख सकता जो हमाजहत हो, हर तरफ से कवर कर ले, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हर किसी ने अपनी अपनी एंगल्स पर लिखा। तफसीर इब्ने कसीर की एक खास खूबी ये है कि तफसीर इब्ने कसीर एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया है। आप देखें कि ये जो तफसीरें हैं ये कई कई जिल्दों पर, कई कई वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल हैं। दरअसल इनमें हर तरह की मालूमात जो है वो बाहम फराहम कर दी गई है। तो तफसीरों का खजाना मौजूद है। अपनी सहूलत से, अपने शौक के मुताबिक या अपनी जरूरत के मुताबिक आप किसी भी तरह की तफसीर जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक, अब तफसीरों का एक मौजूद फिक्ही बहसें भी रही हैं। तो फिक्ही बहसों को आप स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि स्किप करने से मुराद ये नहीं कि फिक्ही बहस नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी खास मकतबा फिक्र को डिफेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तफसीर को ही जाया करते। हर तफसीर में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं, जहां वो अपने नुक्ता नजर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप डिसएग्री करते हैं, लीव इट। ठीक है, जैसे रफल यदैनी का मामला ले लें, तो अगर एक बरेलवी लिखेंगे तफसीर, फर्ज करो उनकी तफसीर बहुत अच्छी है, मगर वो बरेलवी सेट से हैं, तो वो जोर देंगे कि नहीं रफल यदैन नहीं है, आप उस चैप्टर को स्किप कर देना। आप नहीं मानते, आप स्किप कर दें, लेकिन आप बाकी तफसीर को रद्द नहीं कर देंगे। एक गलती की वजह से किसी बंदे को, किसी के काम को रद्द नहीं किया जाता। ठीक है, इसी तरह अगर एक अहले हदीस आलिम की लिखी हुई तफसीर है
تو اس کے یہ جو بیسک نظریات ہیں یہ بریلویوں سے ڈفرنٹ ہو جائیں گے. تو اب کوئی بریلوی اسٹوڈنٹ ہے، بریلوی سیکٹ کا ہے، وہ ان کی تفسیر پڑھتا ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اس لیے نہیں پڑھوں گا، یہ اہل حدیث ہے. نہیں، یہ طرز طریقہ غلط ہے. آپ جو اگر آپ پہلے تو اسلام میں کوئی فقہی باؤنڈری ہے نہیں، لیکن جیسا کہ ہمارا براٹ اپ ہے، تو اگر فقہ میں آپ اپنے ہی اس پہ رہنا چاہتے ہیں دیٹ از یور چوائس، لیکن ان اختلافات کو چھوڑ کر باقی تفاسیر سے آپ فائدہ لیں. اور صحیح علماء کا یہی طریقہ ہے. یہ جو شدت پسندی ہے نا، یہ نیچے عوام میں اور چھوٹے درجے کے مولویوں میں، جو عالم ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے. ہاں اب فقہی اعتبار سے یہ جو ہے جعفری ہے، یا فقہی اعتبار سے یہ بریلوی ہے، یا فقہی اعتبار سے یہ اہل حدیث ہے، تو غیر مسلم تو نہیں. تو وہ پھر ان خاص مسائل میں ایک دوسرے کو رعایت دے دیں گے، ایک دوسرے کے نظریات کو چھوڑ دیں گے، اور باقی جو 99% دین ہے اس میں وہ اکٹھے چلیں گے. ٹھیک ہے. نصاب میں بیسیکلی وہ آپ کو براہ راست تفاسیر نہیں دیتے کسی کی بھی، کیونکہ وہ پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں جہاں سے چاہے تیار کرتے ہو. ہاں فقہی مسائل میں نے جیسے ہی کہا، آپ بتایا آپ کو پہلے بھی کہ آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو اسی میں پوچھتے تھے کہ کس فقہ کے تحت آپ نے پڑھنا ہے، تو فقہی مسائل کا آنسر آپ سے پھر اسی کے تحت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ یہ پسند نہیں کرتے، لیکن اس میں پھر ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے. اتنا وہ سکھاتے ہیں کہ یعنی کہ لیٹ سپوز کہ آپ کہتے ہیں فقہ حنفی، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی حنفی فقہ کے تحت یہ رائے ہے، اور اہل حدیث فقہ کی یہ رائے ہے، اور جعفریوں کی رائے یہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بتا دیتے ہیں. لیکن جو تفسیر ہے وہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتے، جہاں سے چاہے پڑھ کر آؤ، آپ کی مرضی ہے. اصولاً ایم اے میں بی اے میں بھی کوئی سلیبس نہیں ہوتا، کوئی کتابیں نہیں ہوتی، صرف قرآن کا ٹیکسٹ ہوتا ہے. اس کی تفاسیر ہم نے اپنی تلاش سے نکال لی ہوتی. تو آپ کسی بھی تفسیر سے لائیں، بس آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے کہ میں نے فلانی تفسیر سے نکالا. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اکٹھے ہوتے نہیں ہیں لوگ، اکٹھا کیا جاتا. صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ لگائیں، کیا کر لیں گے لوگ؟ باقی باتوں پر تو اپنی مرضی کر لیتے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، کچھ کر لیا آپ نے؟ تو پھر ترجمہ بھی لگا دیں گے تو کیا کریں گے لوگ؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. لہٰذا صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ جو سعودی گورنمنٹ کے تحت ہوا ہے، انہوں نے دنیا کی تقریباً ہر زبان میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لاسٹ ایئر تک 110 لینگویجز تک جو ہے ترجمہ ہو چکا تھا. اب پتہ نہیں اور بھی ہو رہا ہے. انہوں نے پوری دنیا سے زبان کے ماہرین ہائر کیے ہیں، اور ایک بندہ بیٹھ کے پورا گروپ بیٹھ کر ترجمہ کرتا ہے، ایک ایک لفظ پر ڈسکشن ہوتی ہے. تو آپ جو ہے صحیح انٹرنیشنل یا جو حرم سے قرآن ملتے ہیں، آپ ان کا انگلش اور اردو دونوں ترجمہ اٹھا کر دیکھیں کس قدر عمدہ ہے، کس قدر آسان ہے سمجھنے میں. تو یہی صحیح انٹرنیشنل کا بھی ہے. تو وہ ترجمہ جو ہے وہ رائج کیا جائے، جو حرم سے ملتا ہے وہی ترجمہ رائج کیا جائے، اسی کو لازم کیا جائے. لیکن نہیں، وہ دین میں ہم اپنا اختیار استعمال نہیں کریں گے. باقی دنیا کے معاملے میں کوئی کتنا بولے. اب دیکھیں بجلی کا جو انہوں نے حساب کیا ہوا ہے کہ ہر 100 یونٹ کے بعد قیمت ریز کرتے ہیں، دنیا میں کہیں ایسا ہوتا؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ آپ ایک سوٹ خریدے، آپ 10 سوٹ خریدے، کبھی قیمت بدلی؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پیٹرول کے لیے کبھی ہوا ہے کہ آپ گئے ہو تو وہ کہے کہ 10 لیٹر پیٹرول تک تو قیمت اتنی ہے، 15 اگر 10 سے اوپر لوگے تو اتنی ریز ہو جائے گی، 15 کے اوپر اتنی ریز ہو جائے گی. تو بجلی میں کیوں ہو رہا ہے؟ ظلم ہے، لوٹ ہے. سنتے ہیں کسی کی؟ تو بات یہ ہے جہاں انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے. دین کے معاملے کی نا ویلیو نہیں ہے. اور دین کو ان سب نے، سارے سیاست دانوں نے ایک نا ٹول بنایا ہوا کہ لوگوں کو اس میں الجھائے رکھو، یہ لڑتے رہیں اور ہم بیٹھ کے اپنی من مرضیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، منایا جا سکتا ہے. حکومت کے پاس طاقت ہے، منوا سکتی ہے، منوانا چاہیں تو. اچھا جی، تو قرآن مجید جو ہے اس کے علوم میں ایک بہت ہی اہم علم جو ہے وہ تفسیر کا ہے، جس کو انشاءاللہ اب ہم باقاعدہ پڑھیں گے. تو تفسیر کہتے ہیں کسی بات کو کھولنے کو، واضح کرنے کو. تو قرآن کی وضاحت، قرآن کی آیات کو کھول کر بیان کرنا تفسیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار کہا ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے واضح کر دیں، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اسے واضح کر دیں آپ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ بھی یہی تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. لہٰذا قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا
یہ ضروری ہے. قرآن جب ہم پڑھیں، قرآن کا یہ ہم پر حق ہے، ہم قرآن پڑھیں، جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہم اسے سمجھ رہے ہوں، جو باتیں ہم سمجھ رہے ہوں ان پر ہم غور و فکر کریں، انہیں یاد رکھیں، عمل میں لائیں اور آگے پہنچیں. ادروائز قرآن پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عہد نبوی میں ہم لوگ 10 آیتیں پڑھ لیتے تو جب تک اس کا ایک ایک حکم اوامر و نواہی سیکھ نہ لیتے اور اس پر عمل نہ کرنے لگتے ہم آگے نہیں بڑھتے. تو ہم نے قرآن کا علم اور عمل ساتھ ساتھ لیا. آج میں تم لوگوں کو ایسے پاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے الحمد سے الناس تک پڑھ ڈالتے ہیں اور تم لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو وہ تو تابعین کا عہد تھا، پھر بھی بڑا جو ہے اسکوپ تھا. ہم نے تو بالکل ہی قرآن کو بس ایک ریچول بنا لیا. جیسے کل آپ کو میسج آیا تھا کہ آپ مدرسے میں جاتی ہیں تو کچھ پڑھے ہوئے قرآن پڑھے ہوں اور کچھ پڑھی ہوئی یاسینیں پڑھی ہوں تو ہمیں دے دیں. میں نے کہا جو نے کہا سوری بابیا نا مدرسہ نہیں پیا ہوا. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کیا مطلب ہے کہ جو آئے گا وہ پڑھا ہوا قرآن دے دے گا میں اسٹور میں رکھ دوں گی؟ کیا کانسیپٹ ہے، کیا کانسیپٹ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بہرحال جی، تو تفسیر کیسے ہوتی ہے، تفسیر کے میڈیم کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر کا پہلا میڈیم خود قرآن مجید. قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک مقام پر قرآن میں جو بات آتی ہے اس کی وضاحت دوسری جگہ پر آ جاتی ہے. فور ایگزامپل آپ سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم دعا میں کہتے ہیں. اب کون لوگ ہیں جن پر انعام ہو، اس کی وضاحت آگے آپ جائیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 69. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ الَّذِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ. اور وہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے سارے نبیوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کا انعام حاصل کیا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ لوگ ہیں صدیق، صلحاء، شہداء. تو انبیاء تو پہلے ہی ہیں، انبیاء کے ساتھ اکٹھی ہونی ہے نا یہ لوگ. تو جواب آ گیا انبیاء، صدیقین، صلحاء، شہداء. تو یہ ہے قرآن کے ایک مقام کا واضح کرنا دوسرے مقام سے. تو تفسیر کا پہلا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کریم ہی سے ہوگی. دوسرا ذریعہ کیا ہے جی تفسیر کا؟ قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی. بالکل حدیث سے ہوگی. بے شمار واقعات ہیں جی، بہت ساری احادیث ہیں جو ہم مختلف مقامات کے اوپر پڑھتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں روزہ پورا کرو من حیث الاسود ومن حیث الابیض، سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے تک. ٹھیک ہے. تو اس پر باقاعدہ حدیث ہے. ابن عباس لڑکے تھے، 12 سال کے تھے اس ٹائم. تو ابن عباس کہتے ہیں بلکہ شاید 10 ہی کے سال کے ہوں گے، کیونکہ اختلاف ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ان کی عمر 15 یا 17 سال. تو اگر اس وقت 15 سال کی جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو جس وقت یہ 2 ہجری میں آئی ہے تو ابن عباس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 9-10 سال. اور اگر 17 سال کے تھے تو پھر 11-12 سال کی. تو بہرحال اسی ایج کے تھے. تو کہتے ہیں میں رات کو سونے لگا نا تو میں تکیے کے نیچے سفید اور ایک کالا دھاگا رکھ دیا اور ساری رات ٹوٹ کر دیکھتا رہا کہ کب الگ ہوتے ہیں. تو وہ الگ ہی نہیں ہوئے. تو صبح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت عرض کی تو آپ مسکرائے کہ مجھے آپ کی داڑھی نظر ہے. کیا آپ کو بہت ہنسی آئی نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے نہیں ہنستے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسی آئی ان کی بچگانہ حرکت پر. تو کہتے ہیں کہ اتنا مسکرائے، آپ اس قدر کھل کر مسکرائے کہ مجھے آپ کی داڑھیں دکھائی دی. جنہیں کیا کہتے ہیں؟ کل میں نے کیا نام بتایا تھا تفسیر میں؟ کیا کہتے ہیں ہنسنے میں جو داڑھیں نظر آتی ہیں؟ زواہد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے کہا کہ اس سے مراد صبح کے وقت روشنی کا اندھیرے سے الگ ہونا. آپ کو دھاگے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ. تو حدیث ہے نا، تو تفسیری احادیث بے شمار ملیں گی. ہلکی پھلکی کی میں نے آپ کو سنا دی. ہر جگہ پر جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں، یعنی کہ حدیث. تو ہر مشکل مقام پر
ہمارے لیے مددگار موجود ہیں، اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی غلطی لوگ کرتے بھی ہیں. انشاءاللہ یہ بات ابھی آگے ہم کریں گے کہ قرآن کے بہت سارے معاملات میں لوگ اعتراضات کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف کتاب نہیں آئی تھی، صاحب کتاب بھی تو آئے. اچھا، پھر اس کا جو تیسرا ذریعہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ چلیں اندازہ لگائیں، یوز یور برین. قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ. صحابہ کے اقوال. اگر کسی حدیث کے بارے میں یا کسی آیت کے بارے میں کسی صحابی کا قول مل جائے اور وہ قول ثابت ہو تو وہ سند ہے، لہذا صحابہ کا قول. ٹھیک ہے، تو اقوال صحابہ. پھر اس کا چوتھا ذریعہ تابعین کے اقوال ہیں جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اقوال کو بھی حجت مانا جاتا ہے. وہ مفسرین ہے نا، تو وہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیچر سے فلانی بات سنی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اب ڈائریکٹ ہے نا، لیکن صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، واقعات پیش آ رہے ہیں. ان کے اسٹوڈنٹس اپنے استاد سے کوئی بات نقل کرے اور یہ بات ثابت ہو کہ یہ واقعی تابعی کا قول ہے، تابعی نے جو ہے صحابی سے سنا ہے، تو وہ حجت. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر لغت عرب بھی ہے جی، عرب زبان. تفسیر میں علماء کے قول حجت نہیں ہو سکتا. ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے نا، کہ نہیں ہو سکتی؟ چار کیا بنے؟ وہ تو آپ نے بنا دیے ہیں نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایکسنٹ بنائے تھے، ہم نے 7 قاری پکڑ لیے ہیں، اور جو جھگڑا چلتا ہے وہ 7 قاریوں کا چلتا ہے، حالانکہ ان میں سے ہر قاری جو ہے وہ خود ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو 7 لہجے الگ ہیں، 7 قاری الگ ہیں. بالکل اسی طرح فقہ جو ہے اس میں کہیں کوئی رول نہیں ہے کہ اس فلانے ہی امام کو فالو کرنا. یہ آپ نے بنا لیا ہے کہ 4 امام ہے جی، انہیں کو فالو کرو. کیوں؟ اور بہت سارے فقہا بیٹھے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہے فالو کریں. اور کہیں دین میں یہ شرط نہیں ہے کہ ان 4 فقہا کو فالو کریں گے تو آپ مومن ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. کہاں لکھا ہے؟ کون سا رول ہے؟ کس کتاب میں آیا؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ نے کہا نہیں، تابعین نے کہا نہیں. آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ابا کہتے تھے، آپ کی اماں کہتی تھی، وہ جن مولوی صاحب کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے. تو یہ غلط العوام ہے، یہ وہ غلط فہمی ہے جو عوام میں مشہور ہو گئی. علماء کا قول حجت نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. وہ رائے ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے. اب آپ کو ایک مثال دوں. مصیبت یہ ہے کہ جب میں وہ مثال دوں گی پھر آپ کو سیاست یاد آ جائے گی. اسرار صاحب نے جب عمران خان کی شادی ہوئی تھی جمائمہ کے ساتھ، تو اسرار صاحب بہت خفا ہوئے اور انہوں نے اپنے بیان میں بیٹھ کر کہا کہ یہودی کی بیٹی سے شادی کرنی تھی. پٹ مرے عمران خان اور جمائمہ. اور یہ آپ جائیں اور سرچ کر کے دیکھ لیں، عیسائی فیملی تھی. ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، آج تک لوگ کہتے ہیں یہودی تھی. اب بھائی جو ہے اس کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، عیسائی تھی. لیکن ہم نے پکڑ لی بات، نہیں اسرار صاحب نے کہا تھا. بھائی اسرار صاحب انسان تھے. پھر اسرار صاحب نے دوسری بات بھی اسی اپنے بیان میں کہی، اب یہ یہودیوں کا ایجنٹ بن جائے گا. ہم آج تک کہتے ہیں عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے. وہ ہے یا نہیں، مجھے نہیں اس سے کوئی غرض. میں آپ سے سیاست کی بحث نہیں چھیڑ رہی، میں آپ سے بات کر رہی تھی. اسرار صاحب کی رائے تھی، یہ کوئی قرآن میں اترا ہوا حکم نہیں تھا. لیکن آج بھی کہیں بات ہو جائے لوگ کہتے ہیں اسرار صاحب نے کیا سی کہ جمائمہ یہودی. بھائی جمائمہ عیسائی ہے، جائیں ویکیپیڈیا کھول کر دیکھ لیں. آپ پورے خاندان کو جو عیسائی تھا یہودی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسرار صاحب مس انفارم تھے، اللہ ان کا درجہ بلند کرے. حالانکہ میں بہت محبت کرتی ہوں اور میرے ابتدائی ٹیچرز میں سے ہیں اسرار صاحب، لیکن ان کی ہر بات حجت نہیں ہے. اسی طرح اسرار صاحب نے بالکل کہا تھا کہ اب یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ ابھرتا ہوا پولیٹیشین ہے، انہوں نے ہائی جیک کر دیا ہے. 21 کروڑ کی تو اس کو سلامی کر دی ہے. ہاں کی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر آدمی تھا اس کا سسر. لیکن ہم نے اس بات کو لکیر بنا لیا، عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اسرار صاحب نے کہا تھا. اسرار صاحب پیشن گوئیاں نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کی رائے تھی، وہ رائے تھی. آپ لوگ اس چیز کو سمجھے کہ ایک عالم جو رائے دیتا ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. جس بندے کی بات رد نہیں کی جا سکتی وہ صرف وہ بندہ ہے جس کے پاس وحی آتی ہے، اور وہ ہوتا ہے نبی. نبی کے اسٹوڈنٹس کی بات ہم اس لیے رد نہیں کرتے کیونکہ ان کو نبی نے ایجوکیٹ کیا. نبی کے اسٹوڈنٹ صحابہ ہو گئے، صحابہ کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہم اس لیے رد نہیں کرتے کہ ان کو جو بتایا صحابی نے بتایا، صحابی کو وہی کا علم ملا ہوا ہے، لہٰذا تیسری جنریشن تک تو صحیح آیا.
اب اس کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی رائے دینی شروع کر دی. جیسے میں بھی آپ کو اپنی رائے سے پڑھاتی ہوں, آپ کو حق ہے آپ میری رائے سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, آپ کی مرضی ہے, کسی پر کوئی پابندی نہیں. تو علماء رائے دیتے ہیں. کسی عالم کی بات کی تب تک اہمیت نہیں ہے, وہ ہم پر لازم نہیں ہے, جب تک اس کے پیچھے قرآن نہ ہو, حدیث نہ ہو, کسی صحابی یا تابعی کا قول نہ ہو. اگر ان چار میں سے کسی ایک چیز سے بات ثابت ہو جائے تب تو وہ لا ہے, اور دوسری صورت میں وہ صرف رائے. اس کی ایک مثال میں آپ کو سائنس سے دیتی ہوں. جاندار چیزوں سے پیدا ہوتی ہے, لا ہے نا, یا نیوٹن کا لا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن, لا ہے, آپ چیلنج نہیں کر سکتے, یہ لا ہے. لیکن ایوولوشن از ناٹ اے لا, تھیری ہے. ایک بندے نے اٹھ کر کہا میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ چیزوں نے ارتقاء اختیار کیا, ثابت ہو سکا نہیں ہو سکا, تو اس پر ہم ڈٹ کر کہتے ہیں غلط ہے. بہت سارے عیسائی بھی کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں غلط, کیونکہ ایکچولی ہر مذہبی اسکرپچر کے اگینسٹ ہے, تو کہتے ہیں نہیں غلط. کیوں کہتے ہیں غلط؟ اگر آج ہی لا بن جائے گا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے. تو ایک ہوتا ہے لا اور ایک ہوتا ہے نظریہ, سبھی کا تھیری, ٹھیک ہے. تو جو لا ہے وہ ہے قرآن, حدیث, صحابہ کا قول یا تابعین کا قول. لا کے بعد کیا ہے؟ لا کے بعد ہے نظریات, تھیریز. تو کوئی کسی کی تھیری کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. جس چیز کو آپ ایک نقطے سے دیکھ رہی ہیں میں دوسرے نقطے سے دیکھ رہی ہوں, آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہوگا, میرا کچھ اور ہوگا. جتنا حق آپ کو رائے رکھنے کا اتنا حق مجھے رائے رکھنے کا. اور جو سننے والے ہیں ان کی مرضی, انہیں جس کی رائے اچھی لگتی ہے وہ مان لو, کوئی قید نہیں. تو یہ جو چار فقہا کی بحث ہے یہ ہماری غلط بحث, اس کی کوئی دلیل نہیں. ہر کسی کو حق حاصل ہے, وہ جس فقیہ کو چاہے فالو کرے. ہم نے چار کو چن لیا, کیوں چن لیا؟ ہماری مرضی, ہماری دادا گیری ہے نا بھائی, ہماری دادا گیری ہے. ان چاروں فقہا بہت عظیم فقہا ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آخر یہی چار کیوں چنے گئے, باقیوں نے کیا خرابی کی تھی؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, جس طرح 7 قاری چن لی اور لے کر بحث شروع کر دی کہ انہی 7 قاریوں کے تحت تلاوت ہوگی, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قاری نہیں 7 ایکسپرٹ دیے. تو اسی طرح سے یہ بحث ہے, اور یہ بحث ہے نچلے لوگوں میں, عوام میں اور چھوٹے مولویوں میں. جب آپ بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں, ان بحثوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں, مگر ظاہر ایسے لوگ کم ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا علماء کی رائے, یہ حجت نہیں ہے, یہ حجت نہیں. علماء کا اجماع حجت ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. اجماع کیا ہوتا ہے؟ جس پر سارے عالم جمع ہو جائے. فار ایگزامپل جب نوٹ آیا NOTE, نوٹ کیا ہوتا ہے؟ نوٹ جو آپ کے بٹووں میں ہے. ایکچولی نوٹ کیا ہوتا ہے؟ رسید, ریٹن اسٹیٹمنٹ. پہلے ہمارے پاس ریئل گولڈ ہوتا تھا, ریئل سلور ہوتا تھا, جتنا گولڈ ہے سلور ہے اس کے اگینسٹ جا کر بائی کر لو چیزیں. پھر سسٹم چینج ہوا اور نوٹ آیا. جو سونا ہے چاندی ہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس, وہ ہمیں رسید جاری کرتا ہے. کبھی نوٹ کو پڑھیں, اس پر لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کا اتنا پیسہ اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ رسید ہے, اصل میں رسید ہے. اور آپ کے پیسے کی قیمت کیسے گرتی ہے؟ آپ کے اسٹیٹ بینک میں 1 لاکھ کا سونا پڑا ہوا ہے, آپ نے 10 لاکھ رسیدیں چھاپ لی, تو 10 گنا قیمت گر گئی. سمجھ آئیے یہ بات؟ اکنامکس ہے نا. اینی ویز, تو یہ جب نوٹ آیا تو ظاہر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ نوٹ کا استعمال جائز ہے یا نہیں. تو پھر پوری امت کے علماء کے اجماع کے ساتھ اسے جائز قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اجماع امت ہوگا تو مانا جائے, رائے نہیں مانی جائے گی. جیسے بٹ کوائن آیا ہے ابھی, یہ ای کرنسی, تو ای کرنسی پر علماء اجماع نہیں کر پائے. علماء کا ایک گروہ کہتا ہے حلال ہے, ایک گروہ کہتا ہے حرام ہے, اور میں بھی یہ کہتی ہوں کہ حرام ہی ہے, کیونکہ سارا جوا ہی ہے. بہرحال ایک گروہ کہتا ہے حلال ہے, ایک گروہ کہتا ہے حرام. اجماع نہیں ہو سکا, اکٹھے نہیں ہو سکے, تو یہ رائے رہے گی. جو جس کو فالو کرنا چاہے کر لے, اس پر گناہ نہیں ہے, لیکن یہ رائے رہے گی, یہ اجماع نہیں ہے, یہ رول نہیں بن سکتا. رول تب بنے گا جب اجماع ہو جائے گا, سب اکٹھے ہو جائیں گے, متفق ہوئے. ایک اور مسئلہ آرگن ٹرانسپلانٹ, جب یہ مسئلہ آیا تو ظاہری بات ہے نیا مسئلہ تھا, تو اجماع ہو گیا کہ جان بچانے کے لیے اگر آپ آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں, کڈنی دیتے ہیں, وہ آپ دے سکتے ہیں, پیسے کی خاطر دے دیں گے. تو یہ اجماع ہے. ٹھیک ہے, تو اجماع علماء ہوگا, اسے اجماع امت کہتے ہیں. اصل میں یہ نیکسٹ پوائنٹ یہی تھا
ताबाइन के बाद इजमा उम्मत के उम्मत के उलमा जो है इजमा कर ले, सब इकट्ठे हो जाएं, राजी हो जाएं उलमा की जो क्रीम है, तो तब वो रूल बनेगा। लेकिन राय किसी जाती आलिम की राय जो है वो रूल नहीं बने। इसे कहते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, मिसाली मामला। तो ये सिर्फ उलमा की इजमा को हम दलील मानते हैं, किसी आलिम की जाती राय को दलील नहीं माना जाता, क्योंकि जाती राय में बहुत सारे रुझानात होते हैं जी। तो पहला सोर्स ऑफ तफसीर क्या है? कुरान, दूसरा है हदीस, तीसरा अक़वाल सहाबा, चौथा अक़वाल ताबईन, पांचवा इजमाए उम्मत। तो इजमाए उम्मत का मतलब होता है इजमाए उलमाए उम्मत। आपका मेरा राजी होना वैल्यू नहीं करता, हम तो जुहलाए उम्मत है खैर से, तो उलमाए उम्मत जो है ना, उनका राजी होना, उनका इजमा हो। उसके बाद जो है ये हमारा एक मुकम्मल सोर्स है, यानी अब जो नए मसाइल पैदा होंगे उनको हल करने के लिए उम्मत के उलमा का इजमा होना जरूरी है। कोई भी चीज रूल तब बनेगी जब उम्मत के उलमा का इजमा होगा। इजमा के बगैर किसी आलिम की राय हुज्जत नहीं हो सकती। अब आ जाए इसराइलियात का हुक्म क्या है। इसराइलियात क्या है? इसराइली रिवायतें, भाई इतना सोचने की क्या बात है, जाहिरी बात है हमसे पहले तौरात थी ना, तो तौरात के उलमा की बयान करदा रिवायत, इनका क्या हुक्म है? ये 3 तरह की है। एक तो वो है जो कुरान से मुताबिकत रखती है, यानी कि जैसे समंदर फटा है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर फटा, तौरात भी बयान करती है, कुरान भी बयान करता है, तो हम कहते हैं आमन्ना व सद्दक़ना, बिल्कुल ऐसा ही हो, है ना। असा का वाक़या है ना, हम भी मानते हैं और तौरात भी बयान करती है आमन्ना व सद्दक़ना। तो जिन वाक़यात को तो बयान करती है तौरात भी और कुरान उनकी तस्दीक करता है, उन पर तो कोई बहस है ही नहीं। दूसरे वाक़यात वो हैं जिनको कुरान बयान करता है, तौरात बयान नहीं करती, या तौरात बयान करती है कुरान उनकी तरदीद करता, ठीक है। अब ये 100% गलत है, इन पर भी बहस नहीं। फॉर एग्जाम्पल सारी एग्जाम्पलें भूल गए ना, क्योंकि होमवर्क नहीं करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में यहूद तौरात में ये बयान करते हैं किताबुल सलातीन में कि आखिर उम्र में आकर सुलेमान मुर्तद हो गए, बुत परस्त हो गए। कुरान क्या कहता है? वमा कफर सुलेमाना वलाकिन्न शयातीन कफर, है ना। तो तौरात में जो बयान किया गया, तौरात गलत नहीं है, तौरात में ऐड किया गया, ये बयान गलत है इसराइलियात, ठीक है। और कुरान कहता है झूठ बोल रहे हैं, ठीक। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, उसमें भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इन्वॉल्व होना और मुतवज्जो होना वगैरह सारा किस्सा मौजूद है, जिसको कुरान बिल्कुल इनकार कर देता है और बताता है कि सुलेमान जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने जेल जाना पसंद किया, किसी के चक्कर में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो जो किस्सा है, वो जो दुम्बियो दुम्बो वाला किस्सा आता है, तो तौरात में साफ कहते हैं कि वो माज़अल्लाह आशिक थे अपने एक सिपा सलार की बीवी पर, और माज़अल्लाह उसके साथ रिलेशन बना लिए थे, तो इस वजह से कुरान सारा वाकया जो है वो इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ये और इस तरह की बहुत सारी बातें जो अंबिया के बारे में ये लोग बयान करते हैं। अच्छा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बयान करते हैं इसराइली उलमा, यानी कि जो है तौरात में, कि जब बादशाह ने भेजा पैगाम तो यूसुफ बड़े खुश हुए और दौड़े आए और आकर बादशाह के तख्त के निचले जो जीना है उसको बोसा दिया और बड़ा शुक्रिया अदा किया। आप कुरान में कुछ और ही पढ़ते हैं, जब वो आया पैगाम लेकर के आपको रिहाई का हुक्म मिला, तो यूसुफ ने क्या कहा? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ पहले ये पता करो कि औरतों का मसला क्या है, जब तक ये मामला डिसाइड नहीं होगा मैं नहीं हूँ। फिर वो केस चला, फिर डिसाइड हुआ, फिर यूसुफ बुलाएगा, है ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं यूसुफ, ये हदीस है बाकायदा ऑथेंटिक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूसुफ को की हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, अगर मैं होता तो शायद मैं पहली दावत पर चला जाता। ये आपसे हजरत यूसुफ की तारीफ में था, वरना आप भी ऐसा ही करते। तो आप देखिए कि वो बातें जिनको तौरात में ऐड कर दिया गया, इसराइलियात को ऐड कर दिया गया, मगर कुरान उनकी तरदीद कर देता है, तो इसमें भी दो राय नहीं है, वो झूठ है। तीसरे कुछ मामलात ऐसे हैं
جن کا جھوٹا اور سچا ہونا ہم نہیں چیک کر سکتے، یعنی کہ قرآن اور حدیثوں کے بارے میں سائلنٹ ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہیں کہ قرآن اور حدیثوں کے معاملے میں سائلنٹ، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں، ہم اسے ایسے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایسے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں. بہرحال یہ اسرائیلیات کی 3 قسمیں ہیں اور ہم قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ان کی تصدیق یا تردید کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے. اب قرآن مجید انشاءاللہ ہم کل سے آغاز کریں گے. قرآن کو شروع کرنے والوں کو جن چیزوں کا مسئلہ پیش آتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلا بیریئر تو زبان ہے. تو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے گرامر نہیں بھی سیکھی تو روٹ ورڈ کے ذریعے تھوڑی سی محنت کر کے آپ اتنے لائق ہو سکتے ہیں کہ آپ قرآن کا مفہوم سمجھنے کے قابل ہو جائیں. مگر آپ کو محنت کرنا پڑے گا، ہوم ورک کرنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا. آپ کو آدھا پونا گھنٹہ روز لگانا پڑے گا کلاس کے علاوہ. لیکن بغیر محنت کی دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہوتا نا. نو گین وداؤٹ پین. تو پھر آپ کو پین تو لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے اہم وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہم شان نزول اور اس کی تھوڑی تھوڑی تاریخ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. وہ اس لیے ہے کہ اس سے پھر آیتیں سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ جب سورہ توبہ میں آئیں گے تو آپ اس میں 2 واقعے پڑھیں گے. ایک واقعہ ان 3 آدمیوں کا جن کا معاملہ پینڈنگ کر دیا گیا. تو جب تک وہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا تو کون 3 آدمی تھے آپ کو کیسے سمجھ آئے گی نا. اسی طرح وہ لوگ جن کا معاملہ چھوڑ دیا گیا تھا اور جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا وہ معاف کر دیے گئے. ابھی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا قصہ ہے. تو کیسے پتا لگے گا؟ جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے. تو یہ پر چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے واقعے آئیں گے جن کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. ادروائز پھر آپ نہیں کر پائیں گے، کور اپ نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی شان نزول یا بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل جو ہے کہیں کہیں جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہ آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا یاد کرنا پڑے گا. پھر ایک اور اہم بات جو ہم پہلے تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کل، کہ یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے جب نازل ہوا، ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے پیش کہ ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی کیوں ہے الگ الگ. نزول میں ترتیب الگ تھی، آج قرآن کی ترتیب الگ ہے. کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ترتیب توقیفی اللہ نے ہی رکھی. توقیف کا مطلب ہی بتانا ہوتا ہے. تو اللہ جب کوئی سورت یا آیت بھیجتے تھے تو بتایا جاتا تھا فلاں سورت کی فلاں آیت ہے، فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد لگے گی، اور یہ سورت فلاں سورت سے پہلے فلاں سورت کے بعد لگے گی. یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ قرآن جب اتر رہا تھا تو حالات کے تقاضے کے مطابق اتر رہا تھا. اور قرآن کے مخاطب کون تھے؟ کفار، مشرکین. آج قرآن کے مخاطب کون ہے؟ مسلمان بہرحال جیسے تیسے بھی ہوں. تو اس لیے پھر ضرورت تھی کہ اس کی ترتیب بعد کے تقاضوں کے مطابق رکھی جائے. تو اسی لیے اللہ نے اس کی ترتیب فرمائی ہے اور قرآن اسی ترتیب میں اللہ نے مدون فرمایا ہے جس ترتیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو ضروری سمجھا. اس کے بعد ایک اور اہم بات، جیسے یہ بات بھی ہم کل تفصیلاً ڈسکس کر چکے ہیں، آج میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ پوائنٹس بتا رہی ہوں کہ لوگوں کو یہ بہت کنفیوژن ہوتا ہے کہ قرآن میں مضامین کی تکرار بہت ہے. بات ایک جو ہے نا ترتیب میں نہیں چلتی. ایک بات چلتے چلتے دوسری بات نکل آتی ہے، دوسری بات چلتے چلتے تیسری بات نکل آتی ہے، پھر پلٹ کر پہلی بات پر چلی جاتی ہے بات. ویسے نہیں ہے جیسے کتاب ہوتی ہے. تو میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اس کا نام کتاب اللہ ہے لیکن اصل میں یہ کلام اللہ ہے، یہ خطبات ہیں. ابھی جیسے میں آپ کے سامنے ایک لیکچر دے رہی ہوں تو ایک سے دوسری بات نکل رہی ہے، بیچ میں اور باتیں آ رہی ہیں. تو یہ تقریر ہے، یہ تقاریر ہیں، یہ اللہ کے خطبات ہیں جنہیں ڈیلیور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کا انداز خطیبانہ ہے. بالکل. جب آپ ایک موضوع پر خطبات دے رہے ہو، جیسے محرم کا مہینہ گزرا ہے، کربلا کے موضوع پر اگر میں 10 جگہوں پر خطبات دوں گی، خطبے کے لفظ پر بھی مجھ پر فتوا لگ جانا ہے، 10 جگہوں پر تقاریر دوں گی، تو ان تقاریر کی صورت میں 10 جگہوں پر بات تو ایک ہی ہے نا، وہ ریپیٹ ہوگی، انداز بدلے گا، لفظ میں سیم رٹا نہیں ماروں گی لیکن بات تو ایک ہی کروں گی. یا حج کا مہینہ ہے، حج کے فضائل پر میں 10 جگہ جاتی ہوں بات کرنے کے لیے، تو اب فضائل تو وہی رہنے ہیں، فضائل تو چینج نہیں ہو جانے نا، بس بات کا انداز بدل جائے گا، بات وہی رہے گی. یہی بات ہے. اب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک کن کے ساتھ بات کرتے رہے؟ کفار کے ساتھ. دوسری طرف وہ مسلمان تھے جو ایمان لے آئے کر بہت تکلیف سہ رہے تھے. تو 2 ہی موضوع چل رہے تھے، کفار کو ہدایت دینا اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا. تو بات تو ایک ہی کرنی تھی نا. اب اس بات کو نئے نئے انداز میں پیش کیا گیا بس.
جب مدینہ آ گئے تو سچویشن چینج ہو گئی. مسلمانوں کا صرف حوصلہ نہیں بڑھانا تھا, مسلمانوں کو منظم کرنا تھا, غلطیوں پر ڈانٹ بھی پڑنی تھی, اصلاحات بھی ہونی تھی, قوانین بننے تھے. آن دا ادر ہینڈ مسلمانوں کا جو واسطہ پڑا وہ کفار کو چھوڑ کر مشرکین سے بڑھ گیا, اہل کتاب مشرک, یہود, بنیادی طور پر تھوڑا بہت عیسائی بھی. اب ظاہری بات ہے 10 سال وہی سچویشن چلتی رہی نا, مسلمانوں کی انتظامی غلطیاں, مسلمانوں کی کمزوریاں, مسلمانوں کی کامیابیاں, اللہ کے وعدے فتح و نصرت کے, دوسری طرف مشرکین, ان کے سوال, ان کے جوابات. تو وہی موضوع چلتا رہا, انداز بیان چینج ہوتا رہا بس. تو لہٰذا تقاریر جو ہوتی ہیں ان میں ریپیٹیشن ہوگی ہی ہوگی. اور کیا بات کریں گے, جس موضوع کو لے کر بات کریں اسی پر کریں گے نا, جو کرنٹ افیئر ہے وہی چلے گا نا. تو لہٰذا کرنا پڑتا. لہٰذا قرآن مجید میں جو تکرار مضامین ہے وہ اسی وجہ سے ہے, بنیادی موضوع ہدایت ہی ہے, اور بنیادی مخاطب مومن ہے, کافر ہے اور مشرک ہے. مسئلہ وہی ایک ہے, انسانی ہدایت. تو اس مسئلے کو مختلف انداز میں بار بار پیش کیا گیا ہے, مگر مسئلہ تو ایک ہے, لہٰذا تکرار مضامین تو ہوگی, مضمون موضوع بحث جو ہے وہی ایک ہے اس وجہ سے. اور پھر دقت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ذہن بنا کر بیٹھتے ہیں, کتاب پڑھنے بیٹھے, اس کو کلام اللہ سمجھے, اس کو تقریر سمجھے. اگر آپ نے زندگی میں کبھی کسی کی تقاریر پڑھی ہو, کبھی تقاریر پڑھی ہے, خطبات جو ہیں, سر سید احمد بڑے مشہور ہیں, سید سلیمان ندوی صاحب کے خطبات بڑے مشہور ہیں, اور مولانا مودودی کے خطبات بہت مشہور ہیں, اور جو ہیں ذاکر نائک صاحب کے ڈیبیٹ جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں اور لکھی ہوئی ہیں. تو کبھی ان کو پڑھے, کبھی ان کو پڑھے. تو تقریر میں اور تحریر میں جو فرق ہوتا ہے وہ فرق ہے قرآن, اور وہ ہوگا کیونکہ قرآن جو ہے وہ خطبات. اس وجہ سے لوگوں کو یہ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. تو وہ جو ایک ہماری روایتی کتاب ہے اس کا تصور چھوڑ کر ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا. یاد رکھیں قرآن عدیم المثال, اس کی کوئی مثال نہیں, قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. لہٰذا اپنے ذہن کو خالی کر کے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا. پھر ایک اور اہم بات یہ لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے کہ قرآن عالمگیر کتاب ہے, یونیورسل ہے, لیکن قرآن کا خطاب تو عربوں کے ساتھ ہے. کوئی بھی تحریک جو یونیورسل ہوتی ہے, عالمی ہوتی ہے, بین الاقوامی ہوتی ہے, وہ پہلے سٹیج پر بین الاقوامی ہو جاتی ہے. ہوا ہے کبھی ایسا؟ نہیں, وہ ایک محلے سے شروع ہوتی ہے, پھر ایک شہر, پھر ایک ملک, اور پھر بین الاقوامی. تو ایک ایسی تحریک, کوئی بھی تحریک جس کو بین الاقوامی بننا ہے, وہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے آغاز میں تو وہیں پر بات ہوگی نا, پھر اس کے اگلے سٹیجز آئیں. تو اسلام کی تحریک بھی ایک قوم سے شروع ہوئی, چونکہ آغاز میں خطاب ایک قوم سے تھا اسی لیے عربوں کو مخاطب کیا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پورا پڑھیں اور آپ دیکھیں کوئی ایک اصول لے آئیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ لا صرف عربوں کو کام دے سکتا ہے, دوسری دنیا کو کام نہیں دے سکتا. ہے کوئی قانون ایسا اس قرآن میں؟ نہیں ہے نا. تو یہ بچگانہ بحث ہے, یہ بچگانہ غلط فہمی ہے جو لوگ ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. کسی بھی تحریک کو کسی ایک پوائنٹ سے تو شروع کرنا پڑتا ہے نا. تو اللہ نے وہ پوائنٹ عرب چن لیا بس, اور کوئی بات نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اترا ہے قرآن, تو عربوں کے لیے ہے, یہ بھی بچگانہ بات ہے. آپ کوئی انٹرنیشنل تحریک چلانا چاہیں, آپ کو کوئی ایک لینگویج چوز کرنی ہوگی نا, باقیوں کو پھر آپ اس کی ٹرانسلیشن پرووائڈ کریں گے. کوئی بھی تحریک ہو, کچھ بھی ہو, ایون ایک مووی آپ بناتے تو ایک یعنی کہ زبان میں بناتے ہیں نا, پھر آپ اس کے ڈبنگ کر کر کے لوگوں کو دیتے ہیں. آپ ساری زبانوں میں کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ کچھ پابندیاں ہیں نا. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے چنے گئے تو یہ عربوں کا دین ہے. نہیں نہیں, یہ کوئی فلسفی نہیں ہے. ہر کام کے لیے ایک بندہ چنا جائے گا, اور اللہ زمان سے اور مکان سے آزاد ہے, بندہ نہیں ہو سکتا. بندہ ٹائم اینڈ سپیس کے ساتھ باؤنڈ ہے, زمان اور مکان میں قید ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایج ٹائم بھی تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایریا بھی تھا, کیونکہ آپ انسان تھے. تو آپ ایک گھر میں پیدا ہوئے, ایک قوم میں پیدا ہوئے, اسی قوم سے کام کا آغاز ہوا, لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ یہ انٹرنیشنل تحریک نہیں. ٹھیک ہے. قرآن سب تک پہنچایا گیا, اس کا اہتمام کیا گیا, اللہ نے کروایا. اور قرآن کا کوئی ایک اصول, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی کوئی ایک تعلیم ایسی نہیں ہے جس سے آپ کہیں کہ صرف عربوں کے لیے ہے, باقیوں کو اس سے نفع نہیں ہے.
تو یہ وہ غلط فہمیوں میں سے ہے جو عام طور پر لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور اعتراض جو ابھی میں نے بیچ میں بات کی تھی آپ سے، کہ میں بعد میں عرض کروں گی، کہ کتاب کے ساتھ صاحب کتاب بھی آئے تھے، کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہا جاتا ہے کہ ہر بات کا جواب موجود ہے، مگر قرآن میں ہمیں تفصیل نہیں ملتی، معیشت کی نہیں ملتی، سیاست کی نہیں ملتی۔ یہ تو آپ بڑی باتیں کہہ رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں نماز کی نہیں ملتی ہے نماز کی تفصیل، طریقہ ملا آپ کو، زکوٰۃ کا ملا، کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ صرف کتاب تھوڑی آئی، نبی بھی تو ساتھ آئے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، صحابہ نے کہا کیسے پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں پڑھو۔ تو کتاب کے ساتھ نبی بھی تو آیا، لہذا جیتے جاگتا قرآن ساتھ تھا نا، قرآن ناطق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیٹیل دے دی۔ اگر وہ ڈیٹیل قرآن میں ڈالی جاتی تو پتہ نہیں قرآن کتنا لمبا ہوتا، تو پھر کون اس کو سمجھ پاتا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ احادیث کو دیکھ لینا، جتنی ڈیٹیل آج احادیث کی ہے وہ قرآن کی تفسیر میں ہے نا، تو خالی ایک آپ لے لیں، ایک مجموعہ، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایک مجموعہ لے لیں، بخاری لے لیں، تو اس کو ایڈ اپ کر دیں قرآن کے ساتھ، تو قرآن کی زحامت دیکھیں ماشاءاللہ کہاں چلی جائے گی۔ تو پھر قرآن کو یاد کرنا، پہنچانا مسئلہ ہو جاتا نا۔ اسی لیے تفسیر کے لیے پیغمبر ساتھ آئے، اور جو ہماری سلیبس بک ہے وہ قرآن مجید۔ تو اصل میں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں، اسی لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہ وہم ڈالے گئے ہیں نا، یہ جو مستشرقین ہیں، یعنی کہ غیر مسلم ریسرچرز ہیں، انہوں نے پھر کچھ غلط فہمیوں کا وہ شکار ہوئے، کچھ انہوں نے ہمارے لیے پیدا کی۔ تو ان میں سے غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ لوگ، آپ کہتے ہیں قرآن مفصل کتاب ہے، اللہ خود کہتے ہیں کتاب المفصل ہے، تو کہتے ہیں اللہ خود کہتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اتارا لتبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز واضح کر دی، تو کہتے ہیں لوگ اس میں تو سیاست پر بات نہیں ہے، اس میں تو معیشت پر بات نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کتاب جس موضوع کی ہوگی اسی پر تفصیل دے گی، ہے نا۔ میڈیکل کی کتاب کو آپ نے کبھی اعتراض کیا کہ اس میں انجینئرنگ کی تو ایک بات نہیں لکھی ہوئی؟ تو قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہدایت ہے، تو کتاب ہدایت کی ساری تفصیل اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس میں میڈیکل بھی اتاروں گا، میں اس میں میتھس بھی اتاروں گا۔ اور جو ہدایت کے معاملات ہیں ان میں معاشرت، معیشت، سیاست سب آتا ہے۔ اللہ نے بنیادی اصول دے دیے اور اس کی تفصیل ہمیں احادیث میں ملی۔ لہٰذا سیاست دان کیسا ہونا چاہیے دیکھنا ہے تو مدینہ کے حاکم کو دیکھ لیجیے۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ انٹرنیشنل لا کیسا بننا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرنیشنل لا دیکھ لیجیے۔ مدینہ میں آ کر سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ میثاق مدینہ۔ پھر اس کے بعد فتح بدر ہوئی، فتح بدر کے بعد کیا کیا؟ سارے علاقے کا راؤنڈ کیا، سارے علاقے کا راؤنڈ کیا، سیریسلی عرب کی سرحد تک تقریباً آپ گئے، سب کے ساتھ معاہدے کر کے آئے۔ بدر سے پہلے قریب والوں کے ساتھ کیے تھے، اور بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کی ایک پاور بن گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو ارد گرد سجے کھبے دائیں بائیں قبیلے تھے سب کی طرف راؤنڈ لگایا، آرمی ساتھ لے کر، اور ان کو دعوت دی کہ جنگ کرنی ہے تو معاہدہ کر دیں۔ تو پھر سب نے معاہدہ کر لیا، کہ جب معاہدہ زیادہ تر نے یہ کیا تھا، نہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نہ ہم قریش کے ساتھ، آپ کی جنگ ہوگی ہم سب تماشا دیکھیں گے۔ اب یہ بہت بڑی پیش بھی نہیں تھی، لہٰذا جب بھی جنگ ہوئی قریش کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ حالانکہ قریش کعبے کے متولی تھے نا، تو قریش کی ایک آواز پر عرب کے قبیلے آ جاتے تھے کہ کل کو کعبے کے معاملے میں ہمیں رعایت دیں، لیکن آپ نے معاہدے کر لیے تھے، دھاک بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر وہ لالچ بھی تھا نا کہ بھئی ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، کل کو یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے کا پابند کر لیا۔ اب دو باتیں تھی، ایک تو عرب بیسیکلی معاہدے کی پابندی کرنے والے لوگ تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو پتا تھا اگر ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اگر یہ قریش سے لڑ سکتے ہیں تو ہم سے بھی تو لڑ سکتے ہیں، تو ڈر بھی بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں آپ نے کیسے انٹرنیشنل لا اسٹیبلش کیا۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا معاشی نظام کیسے چلائیں تو دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینے میں آئے تھے اس کا بچہ قرض دار تھا۔ آج تو آپ کہتے ہیں نا ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے قرض لے کر پیدا ہوتا ہے، انصار کا یہی حال تھا۔ ان کی اگلے 50 سالوں کی فصلیں رہن رکھی ہوئی تھی، اور ان کے بچے ان کے ہاں رہن تھے، لہٰذا ان کے ہاں مفت مزدوری کرتے تھے، یہودیوں کے ہاں جا مفت مزدوریاں کرتے تھے، سیریس۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اگلے 5 سال کے اندر قرض چکا دیے، مسلمان خوشحال ہو گئے۔ کہاں سے آیا سب؟ اب ہم ایک بات کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے، نہیں نبی تھے،
ہم جانتے ہیں اللہ گواہ ہے، ہم گواہ ہیں، اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن وہ رسول ہونے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا نظام قائم کیا، جس نظام کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیشت کا نظام قائم کیا، زکوٰۃ اور صدقات پر مبنی، سود کا خاتمہ کیا، ہم نے الٹ کر دیا۔ تو نظام معیشت دیکھنا ہے، کیوں معیشت بیٹھی جا رہی ہے، جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو۔ تو ہر چیز کا نمونہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملے، اس کو نمونہ مانے تو صحیح۔ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے مسواک کر لے، امامہ باندھ لے، مسواک بہت بڑی سنت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، کہ میں کہہ رہی ہوں ہم محدود یہاں تک ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں سنت کا مطلب ہے مسواک کر لینا، امامہ باندھ لینا، ہاتھ سے کھانا کھا لینا، یہ سنتیں ہیں، یہ سنتیں ہیں، عظیم سنتیں ہیں، لیکن صرف یہ سنتیں نہیں ہیں۔ یہ سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کفار مکہ اس لیے چھوڑے گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں؟ وہ بھی کرتے تھے بھائی، اس زمانے میں ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، امامے وہ بھی پہنتے تھے۔ کس چیز سے دقت تھی ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کرنے سے، آپ کے نماز پڑھنے سے نہیں؟ اچھا پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، تب تو کفار مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کہا آپ کو، پھر پیچھے کیوں پڑ گئے؟ جب آپ نے کہا تمہارا معاشی نظام غلط ہے، تمہارا معاشرتی نظام غلط ہے، تب پیچھے پڑے۔ ہمارا سسٹم بگاڑو گے، ہمارے جوا خانے بند کرو گے، ہمارا سود کا، اب سارے عرب تو سود کھاتے تھے، ہمارا سود بند کرو گے، تب سب کو تکلیف تھی۔ تو نظام بدلنا ہوگا جی، اور اصل سنت نظام بدل دینا ہے۔ نبی کس لیے آتے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ ہدایت کی۔ کس چیز کی ہدایت؟ قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کیا کرتا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے مرثد بن ابی مرثد غنوی کا واقعہ ڈسکس کیا، اور میں نے آپ سے ایک جملہ بھی کہا کہ یہ تبدیلی تھی اخلاق کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئی۔ تبدیلی، انقلاب، انقلاب، قرآن کتاب انقلاب ہے، یہی قرآن کی خاصیت ہے۔ قرآن تبدیلی پیدا کر دے گا معاشرے میں بھی اور فرد میں۔ ہم نے قرآن کو کتاب انقلاب کی بجائے کتاب وظائف بنا چھوڑا، وظیفے کرتے ہوئے۔ ابھی کل مجھے ایک بہن نے میسج کیا، ٹیچر میں نے آپ کو پہلے بھی میسج کیا تھا، میرے میاں کا کام نہیں چل رہا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں، میرے میاں کا بھی بند ہے، بتاؤں آپ کو وظیفہ، رزق کا وظیفہ بتاؤں؟ متقی ہو جائیں۔ آپ کا رب کہتا ہے، آپ کہتے ہیں اگر بستیوں والے تقوی اختیار کرتے، میں ان کے سروں سے رزق اتارتا، میں ان کے پیروں کے نیچے سے رزق دیتا، وہاں سے رزق دیکھتا جہاں سے گمان نہ کرتا۔ آپ کا رب کہتا ہے، میں نہیں کہتی۔ تو رزق چاہیے، متقی ہو جائے۔ اب یہ بڑا مشکل ہے، ہاں کوئی لفظ بتا دو 1000 دفعہ رٹ لے، تو بھائی مجھے تو ایسے وظیفے ملتے نہیں۔ جب مدینے میں لوگ بھوکے بیٹھے تھے نا، ادھی کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے آ رہے تھے، صحابہ بالکل سوکھے سڑے، کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوک کے ہاتھوں تنگ ہیں، ہمارے بچے بھوک سے روتے ہیں، رات کو سو نہیں سکتے، ہمارے مویشی بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، صبر کرو، اور چلے آئے۔ تو کہنے لگے میں نے دل میں سوچا کہ یہ بندہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے پیسے سے، تو اس کی طاقت کیا ہوگی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادی اگر آپ زندہ رہے تو آپ دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے بتائیں؟ حدیث بھول گئے نا، آپ تکے لگا رہے۔ انہوں نے کہا ادی اگر آپ زندہ رہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت جو ہے وہ بسرا سے چلے گی اور مدینہ آئے گی اور مکہ آئے گی، یعنی کہ حرمین میں آئے گی، اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات۔ تو ادی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ اچھا بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے؟ کہ بنو طے کے ڈاکو ڈاکے ڈالنے کیا بند کر دیں گے؟ بند کر دیں گے، مسلمان ہو گئے تھے، امن ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادی اگر آپ زندہ رہے تو آپ کیسر و کسرا کے خزانوں کی فتوحات دیکھیں۔ اور پھر یہ سب ہوا۔ تو تقوی اختیار کریں، اللہ سب کچھ دے گا، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ اور اس مشکل وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا گھر جا کے فلانا وظیفہ پڑھ لو تو پیسے آ جائیں گے۔ تو میں کہاں سے وہ وظیفے لاؤں بھائی جن سے پیسے آ جائیں؟ ہم نے قرآن کو وظیفوں کی کتاب بنا دیا۔ قرآن کتاب انقلاب ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا ایک اور بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ قرآن میں اختلاف رائے بہت ہے جی، علماء اختلاف کرتے ہیں۔ کس سبجیکٹ میں اختلاف نہیں ہے بھائی؟
جب آپ سیاست پڑھتے ہیں تو کتنے نظریات کتنے ازمس پڑھتے ہیں آپ. جب آپ یہ عمرانیات کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں سیاست کا, پھر آپ سائنسی کو لے لیں, یہ ارتقاء کے نظریے کا کتنا مسئلہ ہے, یہ بڑا بحث ہے. یہ تو آپ کی کتابوں میں پڑھاتے نہیں ہیں. اگر آپ ویسٹرن ممالک کی کتابیں دیکھیں وہ تو ان بحثوں کو پیش کرتے ہیں. چاند پر گئے ہیں نا, لیکن آدھے سے زیادہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں گئے, جھوٹ بول دیں. اور باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ ان کی رائے یہ ہے, ان کی رائے یہ, زمین گول ہے, گول ہے. آدھے سے زیادہ سائنٹسٹ بحث کرتے ہیں, کوئی نہیں گول چپٹی ہے, جھوٹ بولتے ہیں. وہ بھی سکتا نہیں بھی, لیکن میں مانتی ہوں گول ہے. سب سے پہلے مسلمان سائنٹسٹ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. انہوں نے جہازوں کے مستولوں سے کہ اتنی دور سے مستول نظر آتا ہے وغیرہ وغیرہ, زمین گول ہے. بعد ازاں پھر اور ان سے ثابت ہوا. گلیلیو مسلمانوں سے پڑھ کر یہ نظریہ لے کر گئے تھے, انہیں چرچ نے تلیب چڑھا دیا بیچارے کو. بہرحال تو بات یہ ہے کہ سائنس میں بھی بحث ہے, تو پھر سائنس تو نہیں چھوڑتے, تو قرآن میں بحث کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا, قرآن میں بحث کن باتوں پر؟ قرآن میں بنیادی عقائد پر بحث نہیں ہے, جو ذیلی مسائل ہیں ان کے اوپر بحث آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب بحث میں اختلاف رائے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اختلاف رائے ہے جو علمی بنا پر ہو گیا, وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہوا, آپ نے کبھی ناراضگی ظاہر نہیں. ایک اختلاف ہے امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, وہ آپ کو پتا ہے قرآن نے اس پر بار بار لعنت کی. اب ایک تو صحت مندانہ اختلاف ہے, سوال کرنے والا, سیکھنے والا, یا ویسے رائے ہو گئی اختلاف میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو فقہا رائے دیتے ہیں, ایک کی رائے صحیح ایک کی غلط ہے. جس کی صحیح ہے اس کو دگنا اجر ملے گا, جس کی غلط ہے اس کو آدھا اجر ملے گا, گناہ تو کسی کو بھی نہیں ہوگا. یہ ہے اس اختلاف کے بارے میں جس میں نیت صحیح ہے, جو سمجھ آیا وہ بتا دیا, انتشار نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے. ایسے اختلافات بیسک معاملات میں نہیں ہو سکتے, یہ ذیلی معاملات میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ای کرنسی کا معاملہ ہے, اس میں علماء ایک رائے پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے, کوئی بات نہیں ہے, دونوں گروہوں پر گناہ نہیں ہے. اب کچھ اختلافات ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, علماء نے ان کو پیش کیا اپنی رائے کے مطابق, بعد والوں نے ان کے پہاڑ بنا لیے اور ان کی بنا پر امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب ان اختلافات کو لے کر حالانکہ ان کی کوئی بنیادی حیثیت نہیں, فار ایگزامپل یہ رفع الیدین کا معاملہ, یہ حلال و حرام کا معاملہ نہیں ہے, یہ کفر و شرک کا معاملہ نہیں ہے, آمین کا معاملہ, یہ کوئی کفر و شرک کا معاملہ نہیں ہے, لیکن اس معاملے کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے کہ امت کو بانٹ دیا ہے, پکڑ کاٹ دیا ہے امت کو ٹکڑوں میں. اس قسم کے اختلافات, اور یہ بھی یاد رکھیں جنہوں نے بیچاروں نے یہ رائے دی, جیسے ابو حنیفہ ہیں یا امام شافعی ہیں, انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ان کو لے کر گروہ بنا لیے جائیں, گروہ تو بعد والوں نے بنا لیے. انہوں نے تو یہ بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں امام اعظم ہوں, یہ تو بعد والوں نے بنا لیا. جیسے عبد القادر جیلانی جو تھے ان کو غوث اعظم بنا دیا, ابو حنیفہ کو اٹھا کر امام اعظم بنا دیا. یعنی وہ بہت بڑے فقیہ ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ جو جس ٹرم میں ہمارے یہاں ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے, میں اس ٹرم کی بات کر رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے فتاوا کو لے کر جو ان کے اندر ڈس ایگریمنٹ ہے, اس کو لے کر جن لوگوں نے رائے کا پہاڑ بنایا اور اس کے نتیجے میں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, موجب عذاب ہوگی. ٹھیک ہے, باقی ان کی نہ یہ نیت تھی نہ یہ ارادے, انہیں جو مناسب لگا انہوں نے رائے دے دی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ایک پہلی بات تو ہے اختلاف دنیا کی ہر فیلڈ میں ہوگا, جہاں کام کریں گے وہاں اختلاف ہوگا, ہے نا. پھر کیسے ہو سکتا ہے اختلاف رائے نہ ہو؟ آپ ایک کڑی یا کوئی ایک سالن کریلے, ہر کسی کا پکانے کا اپنا طریقہ ہے نا, سگی ماں سے بھی سیکھیں گے نا تو پھر وہ تھوڑا سا فرق رہ جائے گا ٹیسٹ. آپ کچھ کر لیں, چائے بنانے کے کتنے طریقے, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ذوق کہتے ہیں گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. تو الگ الگ رنگ ہوں گے چمن میں تو بہار آئے گی بھائی. بالکل. کیوں آپ ایک سوٹ لیتے ہیں اور وہ پلین ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر گوٹے کناریاں ٹانگتے ہیں, لیسیں ڈھونڈتے ہیں, ہے نا, یا پھر آپ کڑھائی والے جوڑے لیتے ہیں, کیوں کرتے ہیں یہ فٹیک؟ اچھا لگتا ہے نا, اچھا لگتا ہے. تو لہٰذا زندگی میں اختلاف رائے تو ہوگا, جہاں افراد ہوں گے وہاں رویے ہوں گے, جہاں رویے ہوں گے وہاں رائے ہوگی, جہاں رائے ہوگی وہاں اختلاف رائے بھی ہوگا. مگر اختلاف رائے اگر صحت مندانہ ہے تو الحمدللہ اس سے علم گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ میں بھی تھا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں کتا رکھنے سے منع فرما دیا, بالکل. بعد ازاں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسان ہیں, ہم جو ہے وہ شکار کرتے ہیں, ہمارے کھیت ہیں, ہمیں گلے ہیں, ہمیں حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں, آپ نے الاؤ کر دیا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا شوقیہ نہیں رکھنا, ضرورت کے لیے رکھ لو.
اب بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, فتوحات ہوئی, زمینیں ملی صحابہ کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین ملی, عبداللہ بن عمر کو بھی ملی, ایسا نہیں ان کو بھی ملی. تو ابو ہریرہ جو ہیں وہ مدینے سے وہاں شفٹ ہو گئے, انہوں نے اپنی زمین پر فارمنگ وغیرہ شروع کر دی. تو پڑھان ویسے وہ رہتے باقاعدہ وہیں پر تھے لیکن جاتے رہتے تھے وہاں. تو انہوں نے کتے رکھے ہوئے تھے وہاں پر فارم پر, وہ حفاظت وغیرہ کے لیے. تو ان کے جو ہے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کتے رکھنے سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں منع فرمایا, مگر پھر آپ نے الاؤ کیا اور کہا کہ گھر کے اندر مت لاؤ, لیکن شکار کے لیے, حفاظت کے لیے تم کتا رکھ سکتے, شوق کے لیے. اب یہ بات جا کر کس نے ابن عمر سے کہی. ابن عمر بہت زاہد آدمی تھے, بہت زاہد آدمی تھے, ان کو غصہ آ گیا, کہنے لگے ہاں وہ تو کہے گا, زمیندار جو بن گیا ہے وہ تو فیور کرے گا کتے رکھنے کی. حالانکہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے. کس صورت میں پڑھا ہے؟ مائدہ میں. پڑھیں ابھی تو دوبارہ پڑھیں گے, پہلے پڑھا جہاں حلال و حرام کے احکامات ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے کتے جو شکار پکڑ لیں تمہارے لیے, وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو کتا پالیں گے تو پکڑے گا نا جا کر. اور پھر ساتھ کہا وہ کتا جس کو تم نے سکھا رکھا, تمہارا ٹرینڈ کتا ہے, ابارہ کتا نہیں, کہا نا. تو پھر کتا رکھیں گے پالیں گے تبھی تو ہوگا. تو مقاصد کے لیے جائز ہے, شوق کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں صحابہ میں ہوا نا اختلاف, تو کیا ہو گئے؟ کچھ نہیں. اچھا صحت مندانہ اختلافات سبھی لوگوں میں ہو جاتا ہے, سبھی اچھے لوگوں میں ہوتا ہے, اختلاف رائے کوئی بات نہیں ہے. لیکن ضد اور اختلاف برائے اختلاف کی لڑائی پڑے, زیادہ سے زیادہ بحث ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ ٹوٹے, وہ حرام. ٹھیک ہے, تو لہذا ہمیشہ صحت مند اختلاف رائے کی قدر کریں. اور جو بیکار کے اختلاف رائے ہیں جو ہماری امت میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں, ان کو کیا کریں؟ اللہ نے دو کان دیے ہیں, ایک سے سنے دوسرے سے نکالیں. ان پر بحث بھی نہ کریں, ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ آپ کو بحث میں الجھانا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, جب آپ قرآن پڑھیں, میں نے آج آپ کے 10 منٹ ایکسٹرا لیے ہیں, آپ کو 10 منٹ لیٹ بریک دوں گی کیونکہ میں آج یہ موضوع کمپلیٹ کرا دینا چاہتی ہوں. آپ یہ دیکھیں گے, آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ بھی آپ نے کہیں نہ کہیں فیس کیا ہوگا, لیکن جب آپ ٹیچر بھی بنیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے, آپ کہیں گے کہ جی جو ہے گائکی کی انکم حرام ہے, لیٹ سپوز, یا گانا بجانا حرام ہے اسلام میں. تو کہیں گے اچھا تو نور جہاں تو 27 رمضان کو مری تھی, اس کی بخشش ہوئی کہ نہیں؟ یہ جو باتیں ہوتی ہے نا, یہ برائے بحث ہوتی ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو پھنسا دینا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اگر تم کفر اور شرک کرو گے اللہ تمہیں جہنم میں ڈالیں گے. اب فرعون بھی تو پڑھا لکھا تھا, جاہل تھوڑی تھا. اس نے کہا اچھا موسیٰ, تو ہمارے اجداد کا کیا ہوگا؟ تو اس کے سامنے بھی تو موسیٰ تھے جو اسی استاد سے پڑھے تھے جس سے وہ بھی پڑھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, تم اپنی بات کرو. وہ الجھانا چاہتا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام مصیبت میں پڑ جائیں. اب وہ کہیں گے ابھی سب نسل جہنمی, اب سب کو غصہ آ جائے گا, اچھا ساڑھے پیو دادا جہنمی تیرے جنتی, لڑائی بڑھ جائے گی, بات آگے نہیں بڑھے گی. موسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے ہی, آپ کو اللہ نے وہ وزڈم بھی وہاں پڑھوا کر دیا تھا جو ان لوگوں میں تھا, کیلیبر ایک تھا. یعنی سمجھیں کہ اگر وہ آکسفورڈ سے پڑھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی آکسفورڈ سے پڑھے تھے. لہٰذا انہوں نے بڑے آرام سے کہا ان کا معاملہ اللہ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا, تم اپنی بات کرو. یا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے, تو اس نے ایک بندہ مروا دیا, قیدی رہا کر دیا, اور کہنے لگا موسیٰ ابراہیم میں بھی تو مارتا اور زندہ کرتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک رستہ تھا جو ہم جیسے جاہل اختیار کرتے ہیں کہ باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں. نہیں, اس سے مراد پیدا کرنا ہے, اس سے مراد بچے کی بننے کی تخلیق کے مرحلے وغیرہ وغیرہ یہ شروع کر دیتے. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوکے ٹھیک ہے. اصل میں نمرود بھی پڑھا لکھا تھا, حاکم تھا, عالم تھا. وہ چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام ایسے فلسافیکل بحثوں میں الجھ جائیں جو عوام کو سمجھ نہ آ سکے. لیکن ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے بالکل اس تدبیر کو ناکام کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم خدا ہو, میں ایکسپٹ کر لوں گا, صرف ایک بات ہے, میرا رب روز مشرق سے سورج نکالتا ہے تو رب ایک دن مغرب سے نکال دے. فبوہت الذی کفر. تو ایسے ہی ڈیل کرنا ہے آپ نے. آپ کو قدم قدم پر یہ لوگ ملیں گے, قدم قدم پر یہ لوگ ملیں گے جو آپ سے بیکار باتیں کریں گے. تو بیکار باتیں جس طرح بیکار کاغذ ردی میں جاتے ہیں, بیکار باتیں بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. بالکل الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک بچے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ بریلوی ہیں اور حنفی ہیں ڈیفینیٹلی, تو وہ مجھے کہتے ہیں نماز کا طریقہ غلط ہے, تو مجھے اس کے دلائل, انہوں نے مجھے کچھ حدیث سینڈ کی اور کہا کہ ان کے مجھے آنسرز دے دیں. اچھا وہ حدیثیں نہیں تھی, وہ زیادہ تر اقوال تھے. میں نے ان کو سب کی ڈیٹیل بھیج دی کہ فلاں کا قول ہے, فلاں کا, 3 حدیثیں تھی اور تینوں شدید ضعیف تھی. میں نے ان کی بھی پوری سند ان کو بھیج دی.
اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے آڈیو شیئر کی ان صاحب کی، اس بچے کی جو بریلوی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے بڑے وہ آئین قاف کے ساتھ انہوں نے محبت سے مجھ سے یہ کہا کہ محترمہ میری آپ سے درخواست ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق جو ہے نا مجھے دلائل دے دو. بہرحال میں نے حنفی علماء کے کچھ دلائل بھی عرض کر دی اور میں نے حدیث پوری کی پوری نکال کر بھیج دی. سجدے کے بارے میں تھی کہ سجدہ سمٹ کر نہیں کرنا چاہیے، ساری حدیث بھیج دی، سب بھیج دیا، دلیل پوری بھیج دی. پھر ریپیٹ مجھے ان کا وائس میسج آیا اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا فقہ حنفی کے مطابق مجھے ثابت کرے. پھر میں نے ان کو بڑے پیار سے کہا بیٹے بات یہ ہے اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا ٹائٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صلو کما رأیتمونی اصلی کا فرمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. اب حنفی علماء کے نماز کے طریقے کی دلیلیں ثابت کرنا میرا ذمہ نہیں، وہ آپ کا شوق ہے، آپ ڈھونڈیں. یعنی آپ کو تو میں ایسے کروں، ان کو تو بیٹے بڑے پیار سے کہا، میں کہا بیٹا وہ آپ کا، آپ چاہتے ہیں گو فور اٹ، کریں تلاش، میں کیوں تلاش کروں. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہوں کا نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ جب ابو حنیفہ کے دلائل پر نماز ڈھونڈ لو تب پڑھنا، آپ نے کہا مجھے جیسے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. تو میں نے آپ کو احادیث شیئر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک احادیث، اور آپ احادیث پڑھنے کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں کہ حدیث تو یہ ہے مگر حنفی علماء کے دلائل کے ساتھ ثابت کرے نماز کو، تو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ، دیٹ از ناٹ مائی کپ آف ٹی. میں نے اپنا کپ آف ٹی آپ کو دے دیا، پینا ہے پیو، نہیں پینا اپنا بڑھاؤ. یہ ان بحثوں میں آپ نے نہیں پڑھنا، ہم صرف قرآن اور سنت پیش کریں گے. ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا جب بچے بیچارے پڑھنے جاتے ہیں مدرسوں میں تو ان کو حنفی بنایا جاتا ہے، مسلمان تو بنایا نہیں جاتا. ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ذاتی قول ہے، ذاتی قول ہے ان کا. وہ کہتے ہیں جب تمہیں میرے فتوے کے اگینسٹ کوئی حدیث ملے جو صحیح الاصل ہو، جس کی سند صحیح ہو، تو میرا فتویٰ چھوڑ دو اور حدیث کو قبول کرو. لیکن نہیں، کیوں قبول کریں بھائی، ہم لڑیں گے کیسے؟ یہ انا کے مسئلے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بغیم بینہم، باہمی ضد سے اختلافات کیے ہیں. یہ باہمی ضد ہے جی، تو آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا. ہمارا سلیبس ہے قرآن و حدیث، ٹھیک ہے. جو بات قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، اس بات کو، اور جس پر امت کا اجماع نہیں، یہ خلافی مسئلے نا، اس میں امت اجماع تو نہیں کر رہی، علماء امت کے اجماع نہیں، وہ دلیل نہیں، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا. ہم تو ثابت شدہ دین پر چلیں. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا. نہیں کریں گے جیسے ہماری عمومی زندگی میں چیلم ہے نا، چیلم سویم کل، نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ امت کا اجماع، علماء امت کے اجماع. کتوں آیا ہے؟ کون لے کے آیا ہے؟ ہمارے اجداد نے جب وہ ہندو سے مسلمان ہوئے تو ہندوؤں میں سویم ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے، کوڑی ہوتی ہے، پھر وہ 40 دن، آپ یاد رکھیں یہ چیلم انہی سے آیا ہے. 40 دن وہ پورے کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ 40 دن تک روح جو ہے وہ اپنی متعلقہ چیزوں کے ساتھ جڑی رہتی، وہ جا نہیں پاتی، تو اس کو موکش دینا پڑتا ہے، نجات دینی پڑتی ہے. اگر اس کے پیچھے ہون نہ کرایا جائے، عبادت وہ کرواتے ہیں، اور دان پنیہ نہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں وہ روح وہیں اٹکی رہ جاتی ہے. تو گھر والوں کا ذمہ ہوتا ہے کہ براہمن کو بلا کر وہ پھر ہون کراتے ہیں. وہ ہون خود نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ یاد کریں تو ہمارے بچپن میں بھی مولوی بلائے جاتے تھے. یہ ختم دینے کا سلسلہ تو تھوڑے بڑے ہو کر ہمارے گھروں میں شروع ہوا ہے. مولوی بلائے جاتے تھے جی 40واں 40ویں دن. پھر وہ کیا، وہ ان کا ہوتا ہے تیسرے دن کرواتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. کچھ لوگ روز کراتے ہیں، ویکلی کراتے ہیں. اب وہ 40واں دن جب آتا ہے 40th ڈے، تو پھر بڑا ہون ہوتا ہے. اس ہون کے اندر وہ بھوگ لگاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے ٹرے تیار کرتے ہیں اور پوجا کی تھالی وغیرہ. وہ پھر وہ بھی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. وہ پھر جو براہمن پنڈت صاحب آتے ہیں وہ پھر وہ ساری رسم وغیرہ کر کے تو بڑا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ جا کر اس کو گنگا کے ثبوت جو ہے کر دیتی، کہ پانی میں بہا دیتے ہیں گنگا میں. ہاں وہ تھالی بہا دی جاتی ہے وغیرہ. اور اس کے بعد وہ مانتے ہیں کہ اب یہ جو بہہ گئی نا، اب یہ روح گئی. اگر ایسا نہیں کیا تو روح جو ہے وہ وہیں رہ جائے گی، کیونکہ اس کی اپنی چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ. یہ ان کا عقیدہ ہے جو مینو ون ہم نے لے لیا. بس ہم نے فرق یہ کیا، مجھے یہ ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اس وقت علماء کے جو کہ ہندو کثرت سے مسلمان ہو رہے تھے، یہ میری رائے ہے،
تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کیسے کنسول کیا جائے, تو انہوں نے نرمی کا رویہ اختیار کیا کہ چلو تم ان دنوں کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ لو, سورہ اخلاص پڑھ لو, تو ان کے دلوں کو تسلی ہوگی. تو وہ چیز پھر آگے چل کے رسم بن گئی. ہاں جی, مولویوں کو, ہاں جی یہ اس طرح سے ان لوگوں نے سوچا. حالانکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ نپدائی ول ان دا بڈ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا, تو مدینہ والوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم 2 دن میلہ لگاتے ہیں, کوئی مذہبی تہوار نہیں, بس 2 دن میلہ لگاتے ہیں, تو لگا لیا کریں. آپ نے کہا نہیں, تمہیں 2 بہتر دن نہیں مل گئے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, کوئی میلہ نہیں لگے. صاف منع. کئیوں کو برا لگا ہوگا, لیکن لگے کاروبار بھی ہوتا تھا, پھر ان کا میلہ تھا, تہوار تھا, تہوار بنایا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بسنت تو ثقافت ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقافت بھی منع کر دی تھی بھیا. تو صاف نہ اکنا سو سکھ. تو کاش اس وقت ہمارے علماء بھی, ظاہر انہیں جو مناسب لگا کیا, میں ان پر اعتراض نہیں کر رہی, پتہ نہیں وہ کن حالات میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے, لیکن ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اس وقت وہ کسی طرح نہ کر دیتے نا کلیئر, تو شاید ہمیں اس بدعت کا اتنا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن یہ چیز نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ حدیث سے, نہ تعامل صحابہ سے, اور نہ ہی امت کے علماء کا کوئی اجماع ہے اس کے اوپر. صرف ایک گروہ ہے, ایک سیکٹ ہے جس کے اوپر جمع ہوا ہے. تو اس کو بالکل نہ انہیں کہیں الحمدللہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کا ہر نیک عمل آٹومیٹیکلی جاتا. آپ کلاس میں بیٹھی ہو نا, پڑھ رہی ہو نا, تو آپ کی والدہ زندہ ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, آپ کے ابا زندہ ہے, لیکن ان کو اس وقت جو اجر مل رہا ہے, جب وہ مر جائیں گے, اللہ ان کو زندگی دے, سب نے مرنا ہے, تب بھی یہ اجر آٹومیٹیکلی جاتا رہے. تو یہ تو آٹومیشن پر ہے, ٹھیک ہے. اور پڑھ کر بخشنے سے ثواب جاتا ہی نہیں, چاہے کتنا بھی بخش لے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ پیشنٹ گوئی میرے لیے بھی کی گئی تھی, لیکن میں نے ان کو پچھلے دنوں ایک میسج کسی نے مجھے کیا, تو میں نے ان کو بھیجا. حالانکہ ایسا میسج جو بہت دفعہ الحمدللہ رسیو ہوئے. مجھے کسی نے ایسی طرح باتیں فیملیز میں ہوتی ہیں, تو مجھے بھی کہا گیا کہ تیرا تو حال ہوئے گا, مر گیا مردود نہ فیٹیا نہ درود. میں نے کہا چلیے اگر اللہ کو منظور ہے تو ایسے ہی صحیح, میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. لیکن ان کی باتیں مجھے تکلیف بہت دی, میرے بہت قریبی ہیں. تو میں نے اللہ سے بس دعا کی, میں نے کہا اللہ جی اولاد نہیں ہے میری, تو مجھے یعنی یہ پیچھے خیر کا سلسلہ, ابراہیم علیہ السلام کی طرح سلسلہ نام ذکر خیر جاری رکھنا. تو میں نے اللہ سے ہی دعا کی. تو اللہ کریم نے مجھے زندگی میں ہی اس چیز کو دکھایا کہ میری اتنی دفعہ یہ چیز ہو چکی ہے الحمدللہ. اب تو مجھے اکاؤنٹ 20 کا یاد نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس میری جاتی ہیں, عمرے پہ جا رہی ہیں, حج پہ جا رہی ہیں, وہاں پر اتنا مجھے خوشی ہوئی جب شہروز گئے ہیں, تو انہوں نے مجھے عین مسجد نبوی میں انہوں نے مجھے وہ کال کی, ویڈیو کال کی. انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں روزہ رسول پر, تو عورتوں کو الاؤ نہیں ہے, تو ٹیچر میں آپ آن کریں تو میں آپ کو روزہ رسول کی زیارت کراتی ہوں. تو ساری انہوں نے لائیو جالیوں کی زیارت سب کچھ کرائی 2 دفعہ. پھر میری ایک اور اسٹوڈنٹ, یعنی کہ سبھی مجھے یہ میسیجز کرتی, لیکن پچھلے دنوں میری اسٹوڈنٹ گئی ہوئی تھی, آن لائن اسٹوڈنٹ ہے, حج پر. تو وہ جب کعبہ پہلے دن پہنچی ہیں, تو نفل پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے کال کیا, ٹیچر میں آج پہلے دن کعبہ میں آئی ہوں, تو میں آپ کو کعبہ کی زیارت لائیو کرانا چاہتی ہوں. تو الحمدللہ انہوں نے کرائی. پھر وہ مسجد نبوی گئی, انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے کہا, اور ان کے بیٹے نے مجھے ویڈیو کال کی, اور اس نے انہوں نے جو ہے وہ, کیونکہ عورتوں کو نہیں نہ جانے دیتے, تو انہوں نے اپنی ماں کو بھی اندر سے سارا دکھایا, اور اٹس سو نائس آف ہم اینڈ ہر کہ انہوں نے مجھے بھی دکھایا. تو یہ, اور بہت لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں الحمدللہ. جی 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 الحمدللہ الحمدللہ. اور میں اتنی اللہ کی شکر گزار ہوں. ابھی میری دوست نادیہ ہیں, میری اسٹوڈنٹ ہے پہلے, پھر دوست ہیں, تو وہ اب سعودیہ چلی گئی ہیں. تو وہ جب پچھلے دنوں ماشاءاللہ ظاہرہ سعودیہ چلی گئی, تو چھٹیاں ہوتی ہیں تو عمرہ کرنے چلے جاتے. تو ہر عمرے پر وہ مجھے کہتی ہے, اس دفعہ بھی کہتی ہے فلک میں نے اپنے بعد سب سے زیادہ دعا تمہارے لیے کی ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں اس بات سے کہ آپ اللہ کی راہ میں جب قدم اٹھائیں گے نا, تو آپ کو جو اکیلا کرتا ہے کرنے دیں, اللہ اپنے سلسلے خود بنا دیں. اور مجھے اتنی حیرت ہوئی, مجھے ایک خاتون نے میسج کیا, یعنی کہ میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہی ہوں, میں حرم میں ہوں. تو میں ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی,
मैंने उनसे पूछा आप कौन है, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि वो मेरी एक स्टूडेंट की आगे भाभी की बहन है, और वो किसी मसले में थी, तो उन्होंने मुझसे कोई मसला पूछा था, मैंने बताया था, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया उनका कोई तलाक वगैरह का मसला था, वो सीरियस हो गया था, तो मैंने फिर उसके अहकामात उनको भेजे, वो 3 तलाक एक वक्त में वाला। तो कहती है मैं तो आपकी वजह से इनके घर बच गया, मेरी वजह से क्या, मैंने तो कुरान का हुक्म पहुंचाया, अल्लाह सब करने वाले हैं। लेकिन मतलब ये कि मुझे इतनी अल्लाह के इस इनायत पर खुशी हुई कि अल्लाह करीम ने जो मुझे एक बदुआ दी गई थी, एंटीसिपेट किया गया था, अल्लाह ने मुझे जिंदगी में दिखा दिया कि एक ऐसी बंदी जिसका मैं नाम भी नहीं जानती, वो हरम में बैठी हैं, और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने आपके नाम का उम्रा किया है। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा, इनकी खुशी से ज्यादा मुझे हैरत हुई, खुशी तो हुई, मुझे हैरत हुई कि मैंने कहा अच्छा ये अल्लाह की इनायतें होती हैं उम्रा करना। और उन्होंने कहा कि मैं इरादा करके आई थी कि एक मैं अपनी वालदा के लिए और एक आपके लिए, कि वालदा से तो मुझे मोहब्बत है और आपकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशानी से बच गई हूँ, वरना मैं अपने बच्चों से दूर होती। खैर वो उनकी मोहब्बत है, करता तो अल्लाह है, बंदे का तो काम सिर्फ बताना होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बेटे, ये धमकियां दी जाती हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था मोहम्मद अबतर हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही टेंशन लेते हैं, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तो देख लो, जिन्होंने अबतर कहा वो अबतर हो गए, और जिसको कहा गया माशाल्लाह आज कहाँ आपका नाम नहीं है। सबसे ज्यादा दुनिया में जिस इंसान का नाम लिया जाता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन बातों से ना डरें, अल्लाह की राह पर चलें और कोशिश करें। जाहिर है हम 100% तो नहीं चलते, कोशिश ही करते हैं। तो जितनी भी दोस्ती हो जाए अल्लाह से, अल्लाह अपने प्यारों को, जिनसे थोड़ा सा भी प्यार हो जाए, अल्लाह तन्हा नहीं छोड़। अल्लाह ऐसे नहीं है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने भी कुरान से सीखा है, हाँ मैंने कुरान से सीखा है, और इसका क्रेडिट जाता है अरब उलमा को। बयान नहीं कर सकते कि हमें आपसे क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबकी मोहब्बत ऐसे ही रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने इस मौजू को थोड़ा तवील किया, खिलाफी शेड्यूल, इसलिए कि मैं इस मौजू को आज कंप्लीट कर देना चाहती थी। कल इंशाल्लाह हम सूरह फातिहा शुरू करेंगे। तो आज हम इस बात को यहाँ खत्म कर रहे हैं। कल 2 बातें हैं, मुताले कुरान के मुतालिक 2 रूल्स हैं, उनको कल डिस्कस करेंगे, और उसके साथ सूरह फातिहा शुरू करेंगे। आज अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ लें, और बाकी लोगों की धमकियों से न डरें। हमसे ज्यादा किनको धमकाया गया? हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, है ना? तो आप खुद सोच लें, क्या कुछ नहीं उन्होंने सुना तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्हीं का नाम रोशन है। किसी को भी देख ले, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देख ले, उनकी नस्ल खत्म करने की कोशिश की गई थी ना, जिसने भी की साजिश जो भी रही हुई, मगर आज तक उनका नाम जिंदा है। और जो उनके दुश्मन खड़े थे कहाँ गए? कहाँ है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद? कहाँ है? हालांकि अब्दुल्ला बिन साद जो है उनके लिए मुझे गम भी बड़ा आता है, वो साद बिन उबई वकास के बेटे। अल्लाह की तरफ उनका मामला क्या मामला होगा अल्लाह नोज, मैं नहीं जानती। शिमर उसका खानदान कहाँ गया? बदबख्त। लेकिन हुसैन इब्न अली का नाम जिंदा है, जिंदा रहे। सिर्फ नस्ल बाकी नहीं है, नाम जिंदा है, जिक्र खैर बाकी। तो आप परेशान ना हो, आप नेक नियति से अपना काम करें, आपका जिक्र खैर बाकी है, कुछ नहीं हो। अल्लाह खैर की बारिश बरसाएंगे, आप ना डरें, अगर ज्यादा होगी तो देख लेंगे। चलिए अब आप लोगों का 10 मिनट का गैप है, मीटिंग ऑन रहेगी, आप लोग मीटिंग में ही रहें। सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, उसके बाद तजवीद का पीरियड होगा इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।